کتاب جو ہے وہ تو میڈیا کا بحران، پاکستان میں میڈیا کا بحران بہت اہم ہے، اس پہ بولنے والے بھی بہت اہم لوگ ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو خود انسٹیٹیوشن ہیں کمپلیٹلی. یہ ایسے میرے پولیٹیکل ورکر کے لیے کیوں ضروری ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سماج میں موجود تمام فورسز مل کے آگے نہیں بڑھیں گی، جمہوری نظام کو آگے نہیں بڑھائیں گی اور اس کا ارتقا نہیں ہوگا، یہ سماج آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ تنزل پذیر سماج ہی رہے گا، اور اس تنزل پذیری میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ تمام یہ جو دانشور بیٹھے ہیں، آپ سب کا یہ کام ہے کہ وہ جو تمام قوتیں ہیں سماج کی، ان کو کس طریقے سے ایک ڈائریکشن میں لایا جائے کہ سماج ارتقا پذیر ہو سکے، خاص طور پر جمہوری سماج ارتقا پذیر ہو سکے. اس کی مثالیں ہم نے یورپ میں دیکھی ہیں، پڑھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے کہ وہاں کیسے کیسے لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. جنہوں نے اپنی کتابیں تو شائع کی لیکن رائٹر کا نام نہ بتایا تو اس کو جلا دیا گیا. اور لیکن وہاں لوگوں نے اپنی جانیں دیتے رہے، مسلسل دیتے رہے. تو ہاں، جہاں کے ضیاء کی ہم کو بھی تشویش ہے، لیکن کیا کیجیے، ہر راہ جو ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. یہ ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، تبھی ہم کسی دوسرے رخ پہ پہنچ سکیں گے، اور آنے والی نسلیں ہمارا جو ہے وہ احاطہ کریں گی کہ آپ نے کیا کیا، اس تنزلی میں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ نہیں کی. یہ آج کا سوال ہے. اور میڈیا کے بغیر لوگوں تک یہ ارتقاء کا ماحول نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی برداشت پیدا ہو سکتی ہے. برداشت پیدا ہی نہیں ہوگی. ہم نے یورپی سماج میں دیکھا کہ برداشت پیدا ہی تب ہوئی ہے جب لوگوں میں سننے کا، ہر قسم کے کرٹیسزم کے سننے کا رویہ پیدا ہوا ہے. تو اس پہ اور باتیں کرنے والے لوگ ہیں. میں سب سے پہلے تو آج کی ہمارے تقریب کے جو سب کے استاد بھی ہیں اور آج کی تقریب کے صدارت بھی کر رہے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، ایبٹ آباد سے آئے ہیں، بہت کمٹمنٹ ہے ان کی. علی احمد خان صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر آپ ذرا تشریف لے آئیں. مجھے یہ دے دیجیے. جی. ہمارے دوست سینیٹر بابر صاحب کسی تعارف کو محتاج نہیں ہیں، ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ آئیے، اس کو آگے بڑھائیے. توصیف احمد خان صاحب، ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب، سر آپ آئیے. ابھی میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. ابھی ڈاکٹر عرفان عزیز صاحب، توصیف صاحب یہاں آ جائیں. سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو توصیف احمد خان صاحب کے بارے میں اور ہمارے جو دوست ہیں عرفان عزیز صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. عرفان عزیز صاحب جو ہے یہ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور اس میں جو انہوں نے جنگ اخبار میں جو دہشت گردی کے بارے میں لکھا گیا اس کا تجزیہ کیا تھا انہوں نے. وفاقی اردو یونیورسٹی میں پروفیسر ابلاغ عامہ ہیں. اس کے علاوہ ایچ آر سی پی پریس کلب، تاریخ ٹرسٹ جو ڈاکٹر مبارک علی کے تحت ایک چلتا ہے، اس کے یہ ممبر ہیں. اور اس سے پہلے انجمن اساتذہ عبدالحق کمپلیکس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں. اپنی جوانی کے اندر ڈیلی ٹائمز میں بزنس رپورٹر بھی رہے ہیں. میں سب سے پہلے جو ہے توصیف احمد خان صاحب کے بارے میں تو میں اتنا کچھ کہہ چکا ہوں، بول چکا ہوں، لیکن جو لوگ کچھ نئے آئے ہیں، نہیں ان کو جانتے، میں بتا دوں کہ توصیف احمد خان صاحب وہ ہمارے دوستوں میں سے شاید دوسرے دوست ہیں جن کو کراچی پریس کلب نے تاحیات ممبر بنایا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہمارے استاد خالد علی صاحب کو بھی پہلے انہوں نے پریس کلب نے یہ بنایا تھا، اور یہ بڑا اچھا وہ کیا. ٹریڈ یونینسٹ ہیں، کراچی یونیورسٹی آف جرنلسٹ میں بھی کام کرتے ہیں، کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں. وفاقی اردو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، شعبہ ابلاغ عامہ کے صدر رہے، اردو یونیورسٹی کے مختلف عہدوں میں سینٹ کے ممبر رہے. ایچ آر سی پی آرٹس کونسل کراچی کے فعال رکن ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کو ہر جگہ. روزنامہ ایکسپریس کے ریگولر کالم نگار ہیں، بالکل نہیں چھوڑتے، مطلب کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ ان کا کالم جو ہے نا ہفتے میں نہ آئے. میں نے کم سے کم نگار نہیں دیکھا اس میں. اس کے علاوہ وائس آف امریکہ اردو سروس، بی بی سی اردو، ریڈیو فری یورپ اور دیگر عالمی نشریاتی اداروں میں کام کرتے رہے. تاریخ ٹرسٹ کے جو بہت اچھا ایک ڈاکٹر مبارک علی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ٹرسٹی بھی ہیں. 3 کتابیں اس سے پہلے لکھ چکے ہیں، باہر پڑھی ہوئی ہیں: آزادی صحافت کی جدوجہد، پاکستان میں صحافت کا متبادل تاریخ، اور راشد رحمان عشق و کار مسلسل ہے. یہ راشد رحمان کی کتاب میں ہم بھی ملتان گئے تھے، ہمارے یہ دوست بیٹھے ہیں، زیدی صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے. کافی خوف کا عالم تھا. سر نے تو جو ہے وہاں صدارت بھی کی، لیکن ان کو
داد دینی چاہیے. توصیف صاحب نے اس پہ لکھا اور ملتان میں اس کے بارے میں بات کی, آ کے اس ماحول میں بات کی جہاں پر کہ عام آدمی کہتا تھا فلانا فلانا, نام لیتے تھے کہ فلانے فلانے آئیں گے, فلانے فلانے یہ کریں گے. انہوں نے کہا کوئی بھی آئے گا میں وہاں جاؤں گا اور وہاں بات کروں گا. انہوں نے وہاں بات کی. بہت اچھا. تو میں سب سے پہلے کتاب کی تعارف کی کتاب میں کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو جنہوں نے اس کو بہت اچھی طرح نہیں پڑھا, ڈاکٹر عرفان عزیز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ ذرا تھوڑا سا کتاب کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا ہے. سب سے پہلی بات جو اٹریکٹ کر رہی ہے اور وہ ری ایشورنگ ہے اس بک کے ایز اے میڈیم کے لیے کہ اس بارش کے باوجود اور اس قدر سخت موسم کے باوجود اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کتاب پر اور اس موضوع پر ایک کتاب کی اشاعت کے لیے اور سننے کے لیے اور بولنے کے لیے یہاں میرے سامنے موجود ہیں, اور کیسے کیسے لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے میرے لیے تو یہ بات ری ایشورنگ ہے, اور میں ایز اے ٹیچر یہ بات شاید ساتھ لے کے جاؤں گا بلیک ہول سے کہ بک از ناٹ اے ڈیڈ میڈیم, پرووائڈیڈ واٹ اٹ ڈسکسز, پرووائڈیڈ واٹ اٹ ٹیکس یو, پرووائڈیڈ کہ یہ سوسائٹی کے کس حصے پہ اور کس طرح سے کس ٹائم پہ آ رہی ہے, اٹ از اسٹل اے لائیو میڈیم اینڈ اٹ کین شیک دا ویری مچ آف دا سوسائٹی, اور اٹس ری ایشورنگ ان فیکٹ فار می. دوسری بات یہ کہ اس کتاب میں کیا ہے, کمنگ ٹو دس, آج سے کوئی 4 سال پہلے when it all started ہم پریس کلب میں توصیف صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, تو ہمیں لگتا تھا کہ بہت سارے صحافی جو ہیں وہ جاب لیسنس کی شکایت کر رہے ہیں, میڈیا سے نکالے جانے کی شکایت کر رہے ہیں, اور تنخواہوں کے یکسر 40% and 50% کٹ کی بات کر رہے ہیں. اور چونکہ میرا اور توصیف صاحب دونوں کا تعلق جو ہے وہ میڈیا اکیڈمک سے بھی ہے, ہم یونیورسٹیز میں نئے جرنلسٹس کو ٹرین بھی کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, انہیں پریس کلب بھیجتے ہیں, ان سے اسائنمنٹس کرواتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ بات ایک سیریس کنسرن تھا کہ جو جرنلسٹ آلریڈی فیلڈ میں ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں جاب لیس ہو رہے ہیں, اور جو موجود ہیں ان کے پے کٹس ہو رہے ہیں, اور ایک ایسا میلٹ ڈاؤن ہے آن دا ورک فورس آف میڈیا انڈسٹری جو اس انڈسٹری کو اندر ہی اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا کر رہا ہے. جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے حالات میں ان سٹوریز پہ کام نہیں کر سکتے جو سٹوریز ان کے ذہن میں ریئلی ایمرج ہوتی ہیں, یہ جاگ رہی ہوتی ہیں بیکاز آف ان نون ریزنز, بیکاز آف دا جو لوگ ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سب کی موجودگی میں. تو ایک آئیڈیا ڈاکٹر صاحب نے دیا کہ یار اس کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو بہت جلدی جو ہے وہ سوسائٹی کی نظروں سے غائب ہو جائے گا. میڈیا کے اوپر صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو لوگ دوسروں کی سٹوریز اخبارات میں لگاتے ہیں, خود ان کی سٹوریز جو ہیں وہ کتنی جلدی سوسائٹی سے غائب ہو جاتی ہیں, دس از ناٹ ان نون. تو یہ جو میلٹ ڈاؤن ہے اس وقت میڈیا انڈسٹری کا, اور جو اسپیشلی 2002 کے بعد سے جو میڈیا کا بوم تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ ایشیا میں پاکستان کی میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ وائبرنٹ ہے, بیکاز کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ رہی ہے ملک کے اندر, بیکاز آف امپلائمنٹ, بیکاز آف ایوری تھنگ, اب وہ بالکل ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھی. سو اٹ واز فیلٹ کہ اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور اس کو جرنلسٹس کے لیے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لوگوں کے لیے جو سوسائٹی کے فیبرک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں کوئی رول پلے کرتے ہیں, اور پھر آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور اس لوگوں کو اور یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ یہ پرابلم کہاں کہاں ہٹ کر رہا ہے, اور کیسے جو ہے اس سے سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور ہو سکتی. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کے کچھ عنوان بنا لیں, کچھ مضامین بنا لیں. پہلے تو یہ کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا پھیلا ہوا ٹاپک تھا کہ اس کو کسی جگہ سمیٹنا یا اس کو کسی ایک سرے سے شروع کرنا, آپ خود جانتے ہیں سوشل ایشوز جو ہیں وہ کبھی بھی آئسولیٹڈ نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ سے جو ہیں وہ کوئی ایک چیز کسی دوسرے سے جڑی ہوتی ہے, کسی تیسرے سے جڑی ہوتی ہے, اور ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. ایسے حالات میں چیزوں کو فوکس کر کے اور ان کو ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں رکھنا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو وہ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو میں, ڈاکٹر صاحب کا تجربہ اس میں بہت کام آیا, اور ہم نے سوچا کہ ہم 4 ایسے عنوان بناتے ہیں جن کے اندر ہم ان چیزوں کو
ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں آپ کو 4 عنوان نظر آتے ہیں. پاکستان میں میڈیا کا بحران ایک پہلا ہے جس میں ہم نے ایک فریم ورک دیا ہے, ایک لارجر فریم ورک کہ اسٹیٹ اور میڈیا کا ریلیشن شپ کیا ہے, یہ کیسے ایمرج ہوا ہے, کیسے جو ہے وہ بادشاہ کی پسند کی بات جو ہے وہ پہلے لوگوں تک جاتی تھی اور پھر بعد میں یہی انسٹیٹیوشن جو ہے جب وہ اس نے لیگل شکل اختیار کی, لوگوں کے رائٹس کی شکل آئی, فریڈم آف اسپیچ کی بات ہوئی, فریڈم ٹو نو اینڈ فریڈم ٹو رائٹ ٹو نو کی بات ہوئی. تو ایسے میں ایک میڈیا انڈسٹری گرو ہوئی اور ہیبرماس کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے ٹوورڈس دی میڈیا اینڈ ٹوورڈس دا سوسائٹی, اس کو جب ہم نے ذہن میں رکھا تو ہم نے سوچا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جاننا اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وائی شوڈ میڈیا بی فری. یہ کسی کی لگژری نہیں ہے کہ میڈیا شوڈ بی فری, یہ میرا اور آپ کا رائٹ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نام پہ بننے والی ریاست میں کیا فیصلے ہوتے ہیں, ہمارے نام پہ آنے والا پیسہ جو ہے وہ کن جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے, ہمارے نام پہ ہونے والے جو سیاستدان ہیں اور جو اور باقی لوگ ہیں, ملک کے ملازمین ہیں جنہیں آپ ادارے کہہ دیا جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ملازم کیسے ادارہ بن جاتا ہے, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے نام پر پیسے لیتے ہیں اور پھر ہمارے ہی پاس اخراجات کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو انڈائریکٹلی ہوتا رہتا ہے. تو ہم نے ایک لارجر فریم ورک دیا ہے. اس فریم ورک کے اندر آج کی اسٹیٹ جو ہے 21ویں صدی کی جو ریاست ہے اس میں میڈیا انڈسٹری لیگل رائٹس کے طور پہ, سٹیزن رائٹس کے طور پہ, اکنامیکل جو اکانومی کے رائٹس کے طور پہ کیسے اس کو دیکھا جاتا ہے, کہاں کھڑی ہونی چاہیے, اس کا ہم نے اس میں جائزہ لیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پاکستان کی ریاست کا ایک انہونا سا یا یوں کہے کہ ایک ہیفزڈ ماڈل ہے جس میں ایک کنٹینیوس جو ہے وہ کیوس ہے بٹوین پولیٹیکل فورسز اینڈ بٹوین دا اسٹیبلشڈ فورسز. وہ آپس میں جو ہے وہ انیزی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہوتا کیا ہے کہ ہر 10 سال 5 سال کے دوران بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب ان سے صبر نہیں ہوتا تو وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر ہمیں 6 سال بعد, ایک دفعہ 11 سال بعد, ایک دفعہ 10 سال بعد, ایک دفعہ 9 سال بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں, سوسائٹی اس طرح سے نہیں چل سکتی اینڈ وی آر گوئنگ بیک. ایسے حالات میں ماڈیولر کمیونیکیشن کیا ہے, یہ ہمارے ساتھ, ہم کوئی دنیا کا واحد ملک نہیں ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے حالات میں میڈیا انڈسٹری کیا کرتی ہے, کیسے ایمرج ہوتی ہے, دنیا کی اور ایگزامپلس کیا ہیں. تو اس میں ہمیں لندن اسکول آف اکنامکس جو ہے اس کی ایک بہت اچھی اسٹڈی ملی جس پہ ہم نے جب کام کیا تو ہمیں لگا کہ یہ پاکستان سے بہت ریلیونٹ ہے اور یہ ایکچولی اس ایکسپیرینس کو تھیورائز کرتی ہے جو ایکسپیرینس پاکستان کے میڈیا نے لاسٹ 70 ایئرس کے اندر جو ہے وہ ایوالو کیا. تو یہ جو اس کا حصہ ہے میرا خیال ہے یہ بہت ہی کارآمد اور بہت ہی پڑھنے کے لائق ہے کہ اس سارے میہم کی اور اس سارے کنفیوژن کی تھیوری کیا ہے. بیسیکلی what goes up and what goes down and then what goes down and what goes up. تو یہ جو ایکویشن ہے, ایکویشن یا جسے کہیں ایکویلیٹرل انالیسز ہے میڈیا انڈسٹری اینڈ اکنامک اور پولیٹیکل فورسز کا, یہ اس کی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت اچھی اسٹڈی جو ہم سب کو پڑھنی چاہیے. اور آپ جب اس کو پڑھیں تو ضرور اپنا اس میں تجزیہ اور انالیسس پیش کریں, ہمیں اس کو سمجھنے میں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. دوسرے باب میں پھر ہم اس میں آ گئے کہ 3 سالوں میں پاکستان انڈسٹریز کے ساتھ ہوا کیا, صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح سے کورٹس نے فیصلے کیے, کس طرح سے جو ہے وہ سیاستدانوں نے کچھ فیصلوں کو اون کیا اور کچھ فیصلوں کو انہوں نے جو ہے وہ کیا. عدالتیں بھی اس میں آ گئیں اور انہوں نے میڈیا کا گلا دبا لیا, میڈیا کے ریونیوز روک لیے, میڈیا کے جو اشتہارات تھے جو وہ رن کر چکے تھے ان پہ پابندیاں لگا دیں اور ڈائریکٹلی ایک پلیئر کے طور پہ سامنے آ گئے کہ انہوں نے سو موٹو لے لیا اس کے اوپر کہ ہم یہ اور بلکہ ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ جو کام ہے ریٹنگ کا یہ اب جو ہے وہ سرکار کرے گی, یہ میڈیا انڈسٹری کرے گی ہی نہیں. بلکہ انہوں نے سرکار کو حکم دیا کہ جی یہ آئندہ سے یہ جو ریٹنگ والا کام ہے یہ آپ خود کریں اور میڈیا کو بتائیں کہ کون سا میڈیا آپ جا رہا ہے اور کون سا میڈیا ڈاؤن جا رہا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کو کریں گے کیسے. یہ عدالت کا کام ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرے یا پولیٹیشینز کا یا کسی اور کا کام ہے. اس باب میں ہم نے وہ تمام چیزیں ان کا احاطہ کیا اور ان کو شامل کیا
جو کہ اس زمانے میں ہوئیں, جیسے حامد میر پہ حملہ ہوا, جیسے بہت سارے صحافی جو ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا گیا, بہت سارے چینلز جو ہیں وہ بند ہوئے, اخبارات کے ساتھ جو حالات پیش آئے, اسپیشلی حامد میر کے بعد جو جنگ اخبار کے ساتھ ہوا, وہ سب چیزوں کو ہم نے یہاں پہ ڈاکیومنٹ کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے بہت جگہوں پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے, اور جرنلسٹس اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سوسائٹی کو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے واٹ ہیپن وین جو ہے اس کا ایک, اور اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو میڈیا, اس کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین ٹائم لائن پرووائڈ کرتا ہے. تیسرا جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہم نے یہ جو سب کچھ میڈیا کے ساتھ ہو رہا تھا, اور لوگ جاب لیس ہو رہے تھے, ادارے بند ہو رہے تھے, ایڈورٹائزنگ ریونیوز روکے جا رہے تھے, اور اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, سارے کام اپنے ہاتھ میں, ایک طرح کا یوں کہیں کہ لمیٹڈ ماڈل آف نیشنلائزیشن آن میڈیا تھا, جس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ادارے کوشش کر رہے تھے. تو اس میں ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ میڈیا اور ریاست کا جو رویہ ہے اس کو لوگوں کے انٹرویوز سے لیں, ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ ریاست قانون سازی کیا کر رہی ہے, کیونکہ ریاست کا سب سے بڑا اور سب سے فارمل ریئیکشن ٹو اینی تھنگ ٹو سوسائٹی دیٹ ہیپنس کمز ان فارم آف لا. سوسائٹی جو لا بناتی ہے, ریاست جو لا بناتی ہے, ملک جو لا بناتی ہے, وہ ڈائریکٹ اس بات کی روشنی, اس بات کی عکاسی ہوتا ہے کہ ریاست سوچ کیا رہی ہے, وہ پرابلم کو دیکھ کیسے رہی ہے, وہ پرابلم کو انالیسس کیسے کر رہی ہے. تو اس چیپٹر کے اندر جو تھرڈ چیپٹر ہے, اس میں ہم نے ان تمام قوانین کا جائزہ لیا ہے جو ریاست نے کوشش کی بنانے کی اور نہیں بنا پائے. 2 منٹ کے اندر اس کو کر لیں تاکہ 6 بجے. جی بس میں, یہ چوتھا چیپٹر ہمارا آخری ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی آپ کو میڈیا کے لیے جو ہے وہ ریاست کی سوچ نظر آتی ہے, وہ یہ کہ میڈیا از سم تھنگ ایول. کوئی بھی قانون بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ ٹو ریگولیٹ دا میڈیا. اس کا جو پریمبل لکھا جاتا ہے وہ یہ لکھا جاتا ہے ٹو کنٹرول دا میڈیا. نا کنٹرول ٹو ریگولیٹ از لائک کہ یہ کوئی ایول پاور ہے, کوئی ایول ہے سوسائٹی کا جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آئی تھنک دس فریم آف مائنڈ بائی دا اسٹیٹ از اٹ سیلف اے پرابلم. باقی چیزیں جو ہیں وہ کتاب کا حصہ ہے. اور آخری چیز, ہو از سفرنگ, یا یہ جوتا جو ہے میڈیا کا, لاز کا, یہ کاٹ کس کو رہا ہے؟ سب سے پہلے جرنلسٹ کو, جرنلسٹ سے ہٹ ہو رہا ہے. تو جرنلسٹ کی اس میں کیا رائے ہے, اور جرنلسٹ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, وہ اس ساری سچویشن کو کیسے انالیسس کرتے ہیں, وہ ہم نے چوتھے باب میں رکھا ہے. تو ود دس یہ 4 چیپٹرز ہیں, اور 4 چیپٹرز میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک کیپسول, ایک انرچ کیپسول جو ہے میڈیا پالیسی کا, میڈیا پالیسی فریم ورک کا, اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. اور جیسے کچھ میرے دوستوں نے کہا کہ اس میں انالیسس کی شاید کمی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو فوکس تھا وہ اس لیے ڈاکیومنٹیشن پہ زیادہ تھا. تو دس از اے بیسک ڈاکیومنٹ دیٹ پرووائڈس فار تھنکنگ, دیٹ پرووائڈس فار ایویلویشن, اینڈ دیٹ پرووائڈس فار یور ریفلیکشن آن دا ویو. اور اس پہ سیاستدان, سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ, معاشرے سے رکھنے والے, اکیڈمیا سے تعلق رکھنے والے, میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس ڈاکیومنٹس کو پڑھ کے کیا رائے بناتے ہیں. آئی تھنک آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ. تھینک یو. گریٹ, بہت شکریہ. تو آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے 4 سال میں جو ریاستی اداروں نے بھی زیادتی کی ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں, جو اخبارات میں یا میڈیا میں آپ کو نہیں ملے گی وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور آنے والے جو نسلیں ہوں گی جب وہ ریسرچ کریں گی تو یہ بہت بڑا ایک اچھا ڈاکومنٹ ہوگا. دوستوں, میرے جو اگلے 2 اسپیکر ہیں, اچھا میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا 8 سے 10 منٹ کے اندر ہی کر لیں بات, کیونکہ 6 بجے بجلی چلی جائے گی بقول شک سے. لیکن بہرحال اگلے جو 2 اسپیکر ہمارے, ان کے بارے میں عجیب ہے, حارث خلیق صاحب اور ناظر محمود صاحب, کہ میں ان کا بھی معتقد ہوں اور ان کے والدین کا بھی معتقد ہوں. تو یہ بڑی ایک خوش اسلوبی کی بات ہے اس کی. تو ہاں, نہیں میری, ان کی تو خیر. میں حارث خلیق صاحب سے, آپ سب جانتے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, ہیومن رائٹس کے شاعر ہیں اور پرو پیپل انٹلیکچوئل ہیں, اور میں کیا کہوں, بہت کچھ ہے. سب سے اہم ہے کہ ہمارے دوست ہیں وہ. یعنی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا. ایوب ملک صاحب جو بدلتی دنیا, جس نے, جو پبلشر ہے اس کتاب کا, اور توصیف احمد خان صاحب اور عرفان عزیز صاحب. 2-3 باتیں آپ نے 10 منٹ میں 5-7 منٹ میں
کوشش کرتا ہوں گفتگو ہو جائے. ایک تو مبارکباد آپ کو, کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے. پاکستان میں ایک بہت سنجیدہ مسئلہ یادداشت کو مٹا دینے کا ہے, اور یادداشت اور تاریخ چونکہ یا تو پڑھائی نہیں جاتی یا مسخ شدہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے, تو اس لیے اس طرح کی کتابیں جب جو لوگ خود سرگرم عمل ہیں, اسی لیے پاکستان میں جو یادداشتوں کی اور آٹو بایوگرافیز کی اہمیت ہے وہ زیادہ ہے. پاکستان میں جو اہمیت ہے اپنے تجربات کو لکھنے کی, اپنے جو عملی زندگی کے تجربات کو لکھنے کی, وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, چونکہ سورسز نہیں ہیں اس طرح کے جن کی بنیاد پر یادداشت قائم کی جا سکے, ایک کلیکٹیو میموری ہو ایک ملک کی. تو اس لیے یہ بہت اہم کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر نیازی صاحب کی جو 3-4 کتابیں ہیں, پریس انڈر سیج, پریس ان چینز, دا ویب آف سینسرشپ, اسی تسلسل میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں. توصیف صاحب کی اپنی کتابیں بھی ہیں, توصیف بھائی نے پہلے بھی ان موضوعات پر لکھا ہے, مگر یہ ذرا کام اس طرح کا ہے جس نے بالکل کرونیکل کر دیا ہے پورے اس پچھلے 70-74-75 سال کو. اور اہمیت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ اردو میں ہے, تو فوری طور پر زیادہ تعداد میں لوگوں تک اس کی یعنی لوگوں کی رسائی ہوگی اس کتاب تک. ترجمے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور جو ابھی فیمنزم اور اس سے متعلق نئی مرزا صاحب کی کتاب آئی ہے, اس میں بھی اہمیت کی بات یہی ہے کہ وہ اردو میں ہے, اور ہم میں سے جو بہت سے لوگ ہیں, اکثریت ہماری ہم وطنوں کی, ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے اس سے. ایک جو بات ہے وہ یہ کہ اس کتاب کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پچھلے 4 سال کا مسئلہ نہیں ہے, 74 سال کا ہی 75 سال کا ہی مسئلہ ہے. پہلے دن سے کچھ صورتحال ایسی ہی رہی ہے, اور وہ خراب سے خراب تر ہوتی گئی ہے. ابھی عرفان کہہ رہے تھے کہ جو قوانین ہیں, کیا کون سے قوانین کے اٹیمپٹس کیے گئے. کل بھی بابر صاحب بھی موجود تھے وہاں, اور آپ میں سے بھی کچھ دوست. کل جب ایک فریڈم آف پیسفل اسمبلی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی پرامن اجتماعات کے سلسلے میں, تو بھی یہ بات تھی کہ یہ ایک نوآبادیاتی ریاست ہے, اور ہم اس کو ایک اپنی سادہ لوحی میں اسے ایک جمہوریہ سمجھ بیٹھے ہیں. تو یہاں جو جدوجہد کی جو حکمت عملی ہوگی, جو طریقہ کار ہوگا, وہ وہی ہوگا جو ایک کلونیل ایک اسٹیٹ میں یا کالونی میں, اسٹیٹ تو کیا کالونی میں ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دن سے وہ کوششیں جاری ہیں, مگر اس سے ہماری ریاست نے انگریز کے زمانے سے, اس میں بھی تفصیل بھی ہے کہ کب کلکتے سے کون سا اخبار نکلا اور دلی میں کیا ہوا اور لاہور میں کیا ہوا وغیرہ لیکن وہ اس کو سخت سے سخت تر بنا رہے ہیں. مگر بجائے اس کے جائے کہ وہ قوانین بدلے جائیں. مثال کے طور پر 1920 کی دہائی کے 2 قوانین ہیں, جو ایک غداری کا ہے اور ایک بغاوت کا ہے, ایک سیڈیشن اور ٹریزن. وہ 1920 کی دہائی کے کلونیل لاز ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان کی تنسیخ ہو, انہیں منسوخ کیا جائے, ہم ایوب خان کے زمانے میں مینٹیننس آف پبلک آرڈر لے آتے ہیں. اسی طرح اس میں تذکرہ ہے 3 چیپٹر میں کہ کون سا وہ بے شمار جو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنائے. اور ایوب خان, سب سے دلچسپ میڈیا کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ ایوب خان جو کہ ایک یعنی پیور سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تھے, انہوں نے پروگریسو پیپرز کو نیشنلائز کر لیا. تو یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے کہ میڈیا کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں, اور باقی آپ تاجروں کو اور صنعت کاروں کو ایک کھلی چھوٹ دینا چاہتے ہیں ان ریگولیٹڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا چھوٹے تاجر تو ہمارے ایلائز ہیں, لیکن یہ جو بڑے جو بیرنز کریٹ ہوتے ہیں, ٹائکونز بنتے ہیں, تو انہیں تو آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں, اور ریاست ہر چیز اپنا تمام اثاثے ان کی نچکاری پر آمادہ ہے, مگر میڈیا کو آپ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ بات ہے جو اس کتاب سے آپ کو نظر آتا ہے پڑھ کے. ایک بات جو ہم نے یہ پہلے بھی میں کرتا ہوں, اور فرحت اللہ بابر صاحب کی اجازت سے یہ میں دہراؤں گا یہ بات کہ دیکھیں پاکستان میں جو لڑائی ہے وہ بنیادی طور پر اس میں اخبار نویس اور عملی صحافی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پہلی صف میں ہیں, مگر وہ لڑائی جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک طرف ہمارا نوآبادیاتی وراثت ہے, یعنی عدلیہ, انتظامیہ, عسکریہ, یعنی فوج, بیوروکریسی اور جوڈیشری, اور دوسری جانب عوام کے ادارے ہیں, یعنی آزاد پریس, فری پریس, جو آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن آزاد جو فری پریس ہے وہ ہے, اور شہریوں کی تنظیمیں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا جو ایک ساکھ کو خراب کرنے کا
جو ایک پورا تسلسل آپ کو نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن جس میں سے بہت سے لوگ یہاں اس کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس کا حال اندر سے بھی پتہ ہے, باہر سے بھی پتہ ہے. تو ہیومن رائٹس کمیشن بھی غدار ہے, یعنی اس طرح کی جو رائٹس بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ سب ریاست کے خلاف ہیں. جو نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں کسی کو یہ نہیں کر رہا کہ وہ کام نہیں کر رہے, لیکن جس سے آپ کے بنیادی ریاست کے اصولوں کو, ڈھانچے کو خطرہ نہیں ہے, کہ RSP ہوا, NRSP ہوا, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو اسی طرح جو شہریوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ان کی ایک کنٹینوس ایک وہ ہے, پروپیگنڈا ہے جو مسلسل آپ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, یعنی ایبڈو کے زمانے سے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک کہ جی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سنگل نیئر صاحب کی اجازت سے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی ایک کتاب کے اقتباسات کسی نے مجھے بھیجے اپنے کام کے سلسلے میں, اور اس میں 56 کے آئین کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. وہ ایک سوشل سٹڈیز کی یا واقفیت عامہ یا معاشرتی علوم اس کا کوئی نام ہے اس سبجیکٹ کا, اس کی وہ ایک کتاب ہے اسکول کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ پاکستان کے سیاستدان 1958 تک دستور بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے, اس لیے فوج کو 1958 میں مجبوراً اقتدار سنبھالنا پڑا. یہ سنگل نیشنل کریکولم کی کتاب میں, یعنی 56 کا, جس میں بڑی مشکل سے آپ نے اپنے مشرقی پاکستان کو بنا کے پیرٹی کی بنیاد پر جیسے تیسے بھی ایک 56 کا میں کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, جسے اسکندر مرزا اور پھر ایوب نے ایبروگیٹ کیا اور اقتدار میں آئے, اس کا آپ کی درسی کتابوں میں تذکرہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اس طرح کی لڑائی ہے جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ادارے اور یہ ادارے یہ متحارب ہیں, اور اس میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ پہلے کی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ بجائے فورتھ پلر سمجھنے کے 5th کالم سمجھتی ہے ریاست میڈیا کو. اور یہ ایک جدوجہد ہے جو جاری رہنی چاہیے, جاری رہے گی. لیکن عرفان سے میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے آخری بات اگر آپ اجازت دیں, وہ یہ کہہ رہا تھا ان سے کہ یہ دیکھیں یہ کرونیکل تو ہو گیا ہے, کرونیکل کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کرونیکل کیا ہے, اس پر گفتگو بھی ہے, مگر چونکہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے. یعنی اگر کوئی ایک مطیع اللہ جان کا واقعہ ہوا ہے پچھلے سال تو اس پہ بھی ایک انٹری ہے, اور ایک 1954 55 56 کی بھی, مطلب ہر چیز ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تجزیہ زیادہ اہم, بڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ چونکہ دونوں ہی یعنی اسکالرز ہیں, کیونکہ آپ دونوں نے PhD کیا ہوا ہے, ایک تجزیہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کو آئسولیشن میں دیکھنے کے بجائے, آپ نے نہیں دیکھا آئسولیشن میں لیکن مزید تفصیل میں جانا ہوگا کہ اس وقت کے سیاسی, سماجی اور معاشی حالات کیا تھے جب یہ فیصلہ کیا گیا. مثال کے طور پہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جب فواد چودھری صاحب اس کو پش کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل سچویشن کیا تھی, کیا چیز چھپانی ہے لوگوں سے. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈومیننٹ نیریٹو جو ہماری ریاست کا ہے, اگر آپ اس کے فروغ اور ترویج کے لیے کام کریں تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, نہ آپ کی کوئی مالی مشکلات ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے سنا. اب ناظر محمود صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھے انٹلیکچوئل ہیں, پرو پیپل انٹلیکچوئل ہیں. کوئی بھی ہماری محفل کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک وہ بات نہ کریں. میں نے تو کم سے کم نہیں دیکھی, اور پھر میڈیا پہ انہوں نے بات کرنی ہے, وہ موجود ہیں. میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ پچھلے 75 سال میں آسانی سے لوگوں تک پہنچ گیا ہے, اور ریاست نے بہت ساری چیزوں پہ قبضہ بھی کر لیا ہے, بہت سے اصلاحات پہ بھی قبضہ کر لیا ہے, بہت سارے کہا جی کہ سیکولرزم کو انہوں نے لادینیت کر دیا ہے. تو یہ اتنے آسانی سے قبضے ہو جاتے ہیں, یہ قبضے چھڑانے کا کیا طریقہ ہوگا, کیسے عام آدمی جو ہے وہ دو قومی نظریے کے علاوہ بھی کوئی نظریہ جان سکے گا, اس کو بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بہت بہت شکریہ. جب یہ ایوب ملک صاحب تعارف کرا رہے تھے میرا اور حارث خلیق کا, تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان سے بلکہ ان کے والدین کا بھی ذکر کیا کہ متاثر ہیں. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہ فادرس ڈے منایا گیا, اور اس میں جتنے سوشل میڈیا تھا وہ سارا اس سے بھرا ہوا تھا. ہر آدمی اپنے والد کے بارے میں لکھ رہا تھا کہ میرے ابا بہت اچھے تھے. تو ہزاروں میں نے ایسی پوسٹ دیکھی جس میں اپنے والدین کی تعریف کی گئی. تو میں نے ایک سوال اٹھایا, میں نے کہا اگر سارے والدین اتنے اچھے تھے تو یہ اولادیں ایسی کیوں نکلی؟ یعنی جو ملک کا حال ہوا ہے, اگر سبھی اچھے تھے تو ہم جہاں ہم پہنچے ہیں یہ کیسے پہنچ گئے؟ خود بخود ہی پہنچ گئے. خیر یہ تو ایک آن اے لائٹر نوٹ بات تھی.
سب سے پہلے تو یہی بات مبارکباد تو خیر کیا دینی ہے، شکریہ ادا کروں گا میں توصیف صاحب کا بھی اور عرفان عزیز کا بھی. اور شکریہ اس لیے کہ یہ معاشرہ بحیثیت اس معاشرے کے ایک فرد کے ہمیں ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی بھی لکھنے پڑھنے سے اور علم اور شعور سے اپنا رابطہ قائم رکھا ہوا ہے اور ایسی چیزیں لکھ کر یہ ہمارے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ختم نہیں ہوں گی. یعنی جو عرفان نے بات کی تھی نا کہ بک از اے میڈیم جو کہ ابھی ختم نہیں ہو رہا. اور اب تصور کریں کہ اگر ضمیر نیازی صاحب نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تو کتنا بڑا خلا ہوتا. وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ سارا وہ کام کر گئے تو ہم پڑھتے ہیں. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک میں مقالہ لکھ رہا تھا پاکستان میں جو تعلیم دی جاتی ہے صحافت کی، اس کی میں نے اردو کتابوں کا ایک جائزہ لینے کی ٹھانی. وہ ایک میرا طویل مقالہ ہے، کوئی 50-60 پیج کا، وہ میری ایک کتاب میں بھی موجود ہے. تو میں نے اردو میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں یونیورسٹی لیول پہ، کیونکہ کتابیں یا تو انگریزی میں ہیں، جو انگریزی میں صحافت کی کتابیں وہ باہر سے لی گئی ہیں. باہر کی کتابیں وہ ویسی جرنلزم پہ میڈیا کی آ جاتی ہیں، وہ یہاں انگلش جو پرائیویٹ یونیورسٹی جو میڈیا پڑھاتی ہیں وہ کتابیں استعمال کرتی ہیں. یا پھر اردو کی کتابیں. اب اردو کی کتابیں آپ انٹرسٹنگلی بات، یعنی اس کی میں اہمیت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان جیسی کتابوں کی کیوں اہمیت ہے. کیونکہ اردو میں جو مواد ملا مجھے، مسکین حجازی صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں، عبدالسلام خورشید صاحب کی کتابیں، ایک تہامی صاحب ہیں ان کی کتابیں، درجنوں کتابیں میں نے اردو میں جمع کی. اور بابر صاحب آپ یقین کیجئے کہ وہ ساری ایکسٹریم رائٹسٹ. زیادہ تر کتابوں میں صحافت کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ قوم پرستی اور مذہب پرستی کو فروغ دیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ریاستی نظریہ ہے اس کو ترویج دینے کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور جیسے ابھی حارث صاحب نے کہی یہ بات، ان میں وہ بھی کتابیں جو ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان حضرات کی، عبدالسلام خورشید اور مسکین حجازی جیسے لوگ، اور ان کے جو انہوں نے پوری نسلوں کو متاثر کیا ہے نا. اور جہاں پر یہ جو پورے جنرل ضیاء الحق کے دور میں خاص طور پر جو بھرے گئے لوگ یونیورسٹیز میں، یعنی ایک خاص بات چینج یہ آیا کہ صحافت کے جو شعبے ہوا کرتے تھے جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ، ان کو تبدیل کر کے ماس کمیونیکیشن کر دیا گیا. اب ماس کمیونیکیشن اور صحافت میں اتنا بڑا فرق ہے، کیونکہ صحافت تو آپ کو حق کی طرف لے جاتی ہے نا، اس میں صحافت آپ پریس کی بات کریں گے، اور اس کو بڑھا کر ماس کمیونیکیشن کے اندر ہر چیز شامل کر دی گئی. اس میں ایڈورٹائزنگ بھی آ گیا، اس میں پبلک ریلیشن بھی آ گیا. یعنی وہ صحافت کے نام پہ PR کے لوگ تیار کرنے شروع کر دیے گئے، اور وہ کیے جا رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا کہ صحافت کا ڈپارٹمنٹ نہیں ملے گا آپ کو، ملے گا ماس کمیونیکیشن، اور اس میں ساری تبلیغ آ جاتی ہے آپ کی. تو ان جیسی کتابوں کی اہمیت یہ ہے کہ اردو میں کتابیں نہیں ہیں. اس کتاب کی جو ایک دو باتیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگیں وہ یہ کہ اس میں پرائمری ریسرچ اور سیکنڈری ریسرچ دونوں کا ایک بہت اچھا امتزاج ہے، کمبینیشن ہے. یعنی پرائمری ریسرچ سے مراد یہ کہ جو اپنے جیسے ضمیر نیازی صاحب کی وہ تو ساری پرائمری ہے، انہوں نے خود سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا. اس کی اچھی بات یہ ہے کیونکہ جو سیکنڈری ریسرچ کی امپورٹنس ہے کہ جو کام ہو چکا ہے وہ کام بھی گم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس کا اردو، تو مثال کے طور پر اس کتاب کا جو پہلا سیکشن ہے اس میں انہوں نے میڈیا اونرشپ پہ بات کی ہے. اب میڈیا اونرشپ کی جو اسٹڈی ہے وہ آپ نے اس میں ذکر تو کیا ہے، یہ میں تھوڑا سا اس میں اپنا ایک انپٹ بھی دوں گا کہ جن لوگوں نے وہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی ان کا آپ نے نام نہیں دیا، اور اس میں 2 بڑے اہم نام تھے. ایک عدنان رحمت صاحب کا نام تھا، ایک آفتاب عالم، ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیز پیپل پلیڈ اے ویری کریٹیکل رول ان کنڈکٹنگ دیٹ اسٹڈی. آپ نے وہ اسٹڈی تو کوٹ کی ہے، اس کے پورے آپ نے ترجمے بھی کیے ہیں، لیکن کہیں بھی ان 2 حضرات کا نام نہیں ہے، جو کہ اگر آپ اگلا ایڈیشن نکالیں تو ان کا نام آپ کو ضرور دینا چاہیے. کیونکہ وہ جو پوری اسٹڈی تھی، میں چونکہ اس کا گروپ جو بنایا گیا تھا اس گروپ کا میں حصہ تھا، جتنی پینسٹیکنگلی انہوں نے میڈیا اونرشپ پہ کام کیا ہے ایسا کام اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. اور اس کے نتیجے میں جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو 4-5 میڈیا گروپ ہیں وہ پورے میڈیا کی اونرشپ پہ قابض ہیں اور وہی لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. تو پہلا سیکشن اس پر ہے ان کا. دوسری اس کتاب کی اچھی، یہ تو ہوگی سیکنڈری ریسرچ. اس میں بلوچستان کا ایک چیپٹر ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ بھی سیکنڈری ریسرچ جو ایک ریسرچ کی گئی بلوچستان میں میڈیا کن مراحل سے گزرا ہے وہ بھی ڈاکیومنٹڈ کہیں اور نہیں موجود تھا. یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ جو اس کو اس کتاب کے اندر شامل کیا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا چیپٹر اس کتاب کا ہے میڈیا کا بحران والا، وہ اتنی اہم ڈاکیومنٹیشن ہے کیونکہ 21ویں صدی میں جو کچھ میڈیا کے ساتھ ہوا اس کی کوئی ڈاکیومنٹ اس کے علاوہ موجود نہیں ہے. ضمیر نیازی صاحب کا کام پرانا ہے، 21ویں صدی میں یہ اپنی نوعیت کے جو ان دونوں نے کام کیے ہیں، توصیف صاحب کی کتابیں اس سے پہلے بھی اور یہ بھی،
یہ بہت اپنا ایک میں کہوں گا کہ ایک گراؤنڈ بریکنگ ورک ہے جو آپ نے کیا ہے. خاص طور پہ اس کا جو سب سے بڑا چیپٹر ہے, لمبا چیپٹر, میڈیا کے بحران کو اتنی ڈیٹیل میں ڈاکیومنٹ کرنا. اور آخر میں جو ان کا پرائمری ریسرچ کا سیکشن ہے جس میں انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں, وہ انٹرویوز بھی اس لیے اہم ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ خود میڈیا کے سینئر لوگ جو ہیں وہ اس بحران کو کس طرح سے دیکھتے رہے ہیں. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی فائنڈنگس ہیں, کیونکہ بعض سینئر صحافی نے تو بالکل کہا ہے کہ ریاستی ادارے ذمہ دار ہیں, بعض نے کہا ہے, جیسے جبار کھٹک کا اس میں مضمون ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اس میں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ خود میڈیا کے مالکان کی ہے. تو وہ ایک جو مختلف قسم کی جو رجحانات ہیں لوگوں کے, کس طرح سے خود میڈیا کے لوگ صحافت کے بحران کو دیکھ رہے ہیں, وہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس میں بیان کیا ہے. باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں, لیکن چونکہ اور بھی لوگوں کو بات کرنی ہے تو یہاں میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس قسم کے کام کو جاری رہنا چاہیے. آپ اس معاشرے کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ ایک نئے لوگوں کی جو ہے وہ ایک نئی نسل کی آبیاری کر رہے ہیں, جو صحافت کو ایک آبجیکٹیو یا معروضی نقطہ نظر سے دیکھے اور ہمارے سامنے پہنچائے. بہت شکریہ. دوستو, توصیف صاحب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ ان پہ تنقید کریں اور ان کی ریسرچ پہ بھی تنقید کریں تو وہ فوراً قبول کرتے ہیں. وہ تو ہر قسم کی تنقید کو قبول کر لیتے ہیں. میں جس اگلے دوست کو بلاؤں گا ان کے بارے میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی, تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. زیدی صاحب اس شعر سے انہی کا نام یاد آتا ہے. پی ایف یو کے جنرل سیکرٹری ہیں. میں نہیں بتاؤں گا کتنے کھڑے انہوں نے کھائے ہیں, لیکن یہ بتاؤں گا کہ یہ خود ایک ادارہ ہے کمپلیٹ. آج جس کتاب پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے عرفان صاحب نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بنیادی کام جو ہے وہ ان دونوں دوستوں نے کیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. کتاب کے جتنے بھی مندرجات ہیں وہ پورے جو کرائسس ہے میڈیا کے اس کو کور کرتا ہے کہ ایک میڈیا کا اپنا کرائسس ہے, دوسرا میڈیا کے اوپر آنسلاٹ ہے, تیسرا ریاست کی طرف سے آنسلاٹ ہے میڈیا کے اوپر مختلف قوانین کے حوالے سے. تو یہ کرائسس جو ہے وہ ڈیپن ہوتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلسل جدوجہد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں اور ہر حوالے سے جو ہے وہ اسٹرگل میں رہیں. میں نے کتاب کا جو سرسری جائزہ لیا ہے اس میں مجھے جو ہے وہ ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ اس میں وہ کمزوری جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جب آپ سینسرشپ کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی اور اس کے ریفرنسز ہونے چاہیے تھے. آپ نے 57 اور 54 تک کا تو ذکر کیا ہے, لیکن 47 سے 54 تک کا جو پیریڈ ہے اس کو اگنور کر دیا ہے. حالانکہ 47 سے لے کے 54 میں ہی پریس کو کرٹیل کرنے کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ قائد اعظم کے زمانے میں ہی, قائد اعظم کی زندگی ہی میں
سینسرشپ جو ہے وہ اس ملک میں وہ جو کلونیل جس انہیریٹنس کی آپ بات کر رہے تھے وہ کلونیل کنٹینیویشنز جو ہے وہ قائد اعظم کے دور سے جو ہے وہ پریس کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہے وہ کنٹینیو رہی ہے. وہ اس میں جو ہے نا وہ لیک کرتا ہے کہ قائد اعظم کی سپیچ، پھر قائد اعظم کی بیماری کو سینسر کے ہینڈ آؤٹس کو سینسرشپ کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی 1947 سے 54 تک یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ کم از کم 4000 ایڈوائسز جو ہیں وہ جاری کی گئیں پریس کو کہ یہ خبر جائے گی، یہ خبر نہیں جائے گی. یہ ساری ایڈوائسز جو ہے نا وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کو اس کو ریئلٹی کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے ڈاکومنٹ کرنا. اور آج کیونکہ بنیادی وہ سوال یہ ہے کہ کتاب بینی جو ہے وہ منیمائز ہو گئی ہے. اب کتابیں پڑھنے کا رواج جو ہے نا وہ لوگوں میں کم ہے. پہلے کتابیں ہزاروں کی تعداد میں چھپتی تھی، اب کتابیں جو ہیں وہ چند سو میں چھپتی ہیں، اور بہت کم کتابیں جو ہیں وہ لائبریریوں کی زینت بنتی ہیں اور پبلشر کے پاس ہی رہتی ہیں. بعد میں پبلشر بھی چھاپنے سے انکار کر دیتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ نے جو کام کیا ہے یہ بڑا بنیادی کام ہے. اس کام کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور تاریخ کے پرسپیکٹو میں جو ہے اور ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. قوانین کے بارے میں جو ڈاکومنٹیشن کا اگر آپ حوالہ دیتے ہیں تو ضمیر نیازی کا پریس ان سیج بیسٹ ایگزامپل ہے ڈاکومنٹیشن کی، کہ انہوں نے پرانے اور جب تک وہ کتاب کی کٹ آف ڈیٹ تھی اس وقت تک کے تمام پریس ایڈوائزز، تمام پریس قوانین کو کی پورا کا پورا ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کتاب کے اندر، اور وہ فنڈامنٹل کتاب جو ہے وہ بنی ہے. اسی طرح ایک جو کام ڈاکٹر صاحب نے پچھلے دنوں کیا وہ متبادل تاریخ جو مظہر عارف صاحب کے ساتھ مل کے کی کوآپریشن سے جو ہے وہ آپ نے چھاپی، وہ بیسٹ ڈاکومنٹیشن ہے. کہ جو جس اسٹیٹ میڈیا کی آپ بات کر رہے تھے، جس اسٹیٹ میڈیا کو غلط انداز میں پیش کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا، اسی دوران جو ہے ایک متبادل میڈیا جو ہے وہ اور جینون کنٹینٹ جو ہے وہ میڈیا کے اندر آیا. اس میں بے شمار ایسے ایڈیٹوریلز، بے شمار ایسے کنٹینٹس جو ہیں، بے شمار مضامین جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہوئے، جو سینسرشپ، شدید ترین سینسرشپ ہونے کے باوجود وہ اخبارات میں چھپے. لیکن ایک طریقہ تھا اظہار کا جو اس میں جو ہے وہ کیا گیا. تو یہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب کا کریڈٹ ہے. وہ کتاب جو متبادل ہسٹری جو ہے صحافت کی انہوں نے لکھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے. اس کوشش کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور آنے والا دور جو ہے وہ صحافت کے لیے بہت مشکل دور ہے. اب صحافت جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. پہلے صرف گرفتار کیا جاتا تھا، پہلے صرف
سینسرشپ لگا دی جاتی تھی, آرٹیکل ٹرن ڈاؤن کر دیا جاتا تھا. اب جو ہے وہ سروائیول کی جنگ ہے. اب جو ہے وہ مسنگ اب اٹھا لیا جاتا ہے, اب مار دیا جاتا ہے. بلوچستان پر جتنا کچھ کام آپ نے کیا ہے, میرا خیال ہے یہ پہلا کام ہے جو بلوچستان کا ان کا چیپٹر ہے, وہ پہلی دفعہ جو صحافت کے مسائل ہیں ریجن کے اندر, بلوچستان جیسے علاقوں کے اندر جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ آپ نے جو ہے کوشش کی ہے. اس طرح کی کوششیں جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ کی جانی چاہیے, کیونکہ ٹرائبل ایریا بھی ہے, ریجنل سندھ کے اندر پریس جو ہے کام کرنا صحافیوں کے لیے مشکل ہے. اسی طرح چھوٹے ڈسٹرکٹ تحصیلز کے اندر جو صحافی کام کر رہے ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں, اور بہت ہی ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں, اور وہاں پہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے, ایکسٹریمزم کا پریشر ہوتا ہے, فیوڈل کا پریشر بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے جس انداز میں میڈیا کے بحران پہ ایک بیسک ڈاکومنٹ جو ہے وہ دیا ہے, یہ کوشش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. اور میں آپ دونوں حضرات کو جو ہے کی کاوشوں کو کی قدر کرتا ہوں, اور یہ کاوش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ زیادی صاحب. زیادی صاحب نے بلوچستان کا ذکر کیا. پچھلے دنوں بلوچستان سے بہت زیادہ خواتین آئیں مسنگ پرسنز کے ریفرنس سے, انہوں نے ڈی چوک میں مظاہرہ کیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ صرف خواتین کا مظاہرہ تھا. اس میں خواتین نے بہت باتیں کی, میڈیا نے کمپلیٹلی اگنور کیا. بہت زیادہ افسوس ہوا. ایک خاتون نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر 20 سال سے گمشدہ ہے, اس کو 20 سال ہو گئے ہیں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا. مجھے نہیں پتہ کہ میں بیوہ ہوں یا میں شادی شدہ ہوں. میرے لیے کیا قانون ہے, ریاست کا یہ کیا رویہ ہے, ریاست لوگوں میں کیا رشتہ ہے, رشتہ یہ کیسے آگے بڑھے گا. مشرقی پاکستان سے کیا ہم نے کچھ حاصل کیا ہے, اس کے الگ ہونے سے ہم نے کچھ سیکھا ہے کیا. بلوچستان میں جو اور جو فاٹا ایکس جو ضلع ہے اس پہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جو میڈیا میں سینسرشپ ہے, وہ کیسے آگے بڑھے گی. اس پہ بات کرنے کے لیے اور اس کتاب پہ تبصرہ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ بابر صاحب سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا فرت اللہ بابر صاحب سے, ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت جنون جو ہے میڈیا رائٹر بھی ہیں. سر مہربانی. شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں توصیف احمد خان صاحب کو اور عرفان عزیز کو, بدلتی دنیا پبلیکیشنز کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں. اور میں مصنفین کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایوب ملک صاحب نے ان کا تعارف کرا دیا ہے. میں صرف یہی کہوں گا وہ جو ٹیلی ویژن پر اشتہار آتا ہے صرف نام ہی کافی ہے, ان کا صرف نام ہی کافی ہے. یہ جو کتاب ہے آئی تھنک اٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹڈی ان جرنلزم, اور اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو مصنفین ہیں وہ ایکیڈیمیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں, دے آر ان دا ایکیڈیمک جرنلسٹ ایکیڈیمکس, اور پریکٹیکل جرنلزم سے بھی ہے. ہم نے بڑی کتابیں دیکھی ہیں جو ورکنگ جرنلسٹ نے لکھی ہیں, اور ایسی کتابیں بھی دیکھی ہیں جو ایکیڈیمک نے لکھی ہیں, لیکن ایسی کتابیں بڑی کم ملیں گی جو ایکیڈیمکس بھی ہوں اور پریکٹیکل بھی ہوں. انہوں نے ڈاکومنٹیشن تو کر دی ہے. میں ان ڈاکومنٹیشن سے اور اس ہسٹری کو جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے, یہ اب آپ جیسے دانشوروں کا کام ہے, دوسرے لوگوں کا کام ہے کہ اس کی انالیسز کریں. میں جو 2 انالیسز اس پہ نتیجے پر پہنچا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے 2000 جیسے نئی صدی شروع ہوئی تو دیر از اے بوم ان دا میڈیا انڈسٹری, اور آپ نے پرائیویٹ چینلز کو الاؤ کر دیا اور اخباری مالکان کو بھی الاؤ کر دیا, اینڈ دیٹ واز این ایرا آف دا بوم آف میڈیا انڈسٹری. اینڈ ان لیس دین 2 decades we witnessed the boom of that industry. 2 عشروں کے دوران فرام بوم ٹو ڈوم
what are the causes, اور ان کازز کو ایڈریس کرنا چاہیے. انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں, کئی وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک اسٹرینگولیشن ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور میں اکنامک اسٹرینگولیشن کے بارے میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا, پاکستان کا میڈیا اپنی معیشت کی جنگ ہار چکا ہے. یو ہیو لاسٹ دا بیٹل آف اکنامک سروائیول, اور یہی ان کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا چیلنج ہے. اور توصیف احمد خان صاحب, آپ نے جو ذکر کیا کہ کس طرح سپریم کورٹ نے اشتہارات بند کر دیے ان کی مدد, اور کس طرح شرجیل میمن کا کیس, جس کی وجہ جب ان پر 5 ارب روپے کے غبن کا اور اشتہارات پہ یہ الزام لگا, کس طرح میڈیا انڈسٹری بیٹھ گئی. بعد میں اسی کو عدالت نے ضمانت دے دی, بحال کر دیا. بٹ دا ڈیمیج دیٹ واز ڈن, اینڈ دیٹ واز the loss of the economic battle by the media. تو ایک تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ وہ ہے. دوسرا جو میں انالائز کر رہا ہوں, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو, کہ آپ لوگوں نے جب آپ یہ میڈیا کے جو بحران ہے اور جس کے جو پریکٹیشنرز ہیں ان کا جو بحران ہے, اس میں آپ نے حامد میر اینڈ جنگ اینڈ نوائے وقت اینڈ ڈان لیکس اینڈ دس, آپ نے سب کو علیحدہ کر دیا. بٹ دیر از اے نیڈ ناؤ ٹو تھریڈ دا بیڈس ٹوگیدر. دے آر آل دا بیڈس which if threaded together will lead to a story which will determine the relationship of the state with the society. اور وہ بیڈز یہ ہیں, آپ دیکھیے دسمبر 2015 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے, مئی 2016 میں ملا منصور اختر کو امریکن ڈرون بلوچستان میں مارتا ہے, اکتوبر 2016 کو ڈان لیکس آتا ہے, اینڈ دین FATF آتا ہے. سو یو نو دیز آر, اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن اس وقت ہوا جب ڈان لیکس آیا. ڈان لیکس نہ آیا ہوتا تو FATF بھی نہ آتا. اور ڈان لیکس سے پہلے ملا منصور اختر سے پہلے پٹھان کوٹ, اور جو ڈان لیکس کی سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ سول انتظامیہ نے کہا ہے کہ پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. اف یو ڈونٹ پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر فیس انٹرنیشنل آئسولیشن, جس کو سیکیورٹی کے اداروں نے کہا کہ یہ ملک سے غداری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کی جد و جہد میں یہ جو سیمینل واقعہ ہے, دس از سیمینل, دا ڈان لیکس. اور اس طرح کہ اگر آپ انالائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے بڑے مسائل ہیں میڈیا کے, صرف یہ نہیں ہے. آپ نے آفتاب عالم نے اسٹڈی کی ہے اور عدنان رحمت نے, کہ کیسے میڈیا مالکان بذات خود دے آر اے تھریٹ ٹو دا میڈیا فریڈم. آپ کے جو میڈیا کے جو اپنے جو یونینز ہیں, خود ان کے اندر جو بد اتفاقی ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر. لیکن دراصل جس طرح حارث خلیق نے کہا, یہ جنگ صرف میڈیا کی نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے یہ ریاست اور ہر اس ادارہ, ہر اس انسٹیٹیوشن, ہر اس شخص, فرد واحد جو عوام کے شعور کو بیدار کرتا ہے, تو ریاست اور عوام کے شعور کے درمیان جنگ ہے. یہ دیر از اے کنٹینیوس فائٹ دیٹ از گوئنگ آن. اور یہ جنگ جو ہے یہ میڈیا اکیلا نہیں جیت سکتا. نو میٹر ہاؤ پاورفل یو آر اینڈ ہاؤ اسٹرانگ یو آر, یو ہیو ٹو کو آپٹ ود یو. آپ کو ٹریڈ لیبر یونین, سول سوسائٹی, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, یہ جنگ کوئی ایک سول سوسائٹی کا طبقہ اپنے طور پہ نہیں جیت سکتا. یو آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کس حد تک ذکر کیا ہے فیک نیوز کا. اب آپ کے اوپر ایک اور حملہ ہو رہا ہے 5G وار کا, اور آپ پر الزام لگتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. اس کتاب میں ذکر ہونا چاہیے کہ فیک نیوز کا خالق دراصل ریاست خود ہے. اور مجھے یاد ہے میں ایوان صدر میں تھا, آپ کو یاد ہوگا ویکی لیکس چلا تھا, اور پھر پاکستانی اخبارات میں اداریے بھی آ گئے. ویکی لیکس کی بنیاد پر ایک سٹوری آئی, اور اس سٹوری میں آپ کے ISI کے DG کی تعریف کی گئی, اس سٹوری میں آپ کے آرمی چیف کی تعریف کی گئی,
اس سٹوری میں انڈیا کے جرنیلوں کا بھد اڑایا گیا اور اخبارات نے ایڈیٹوریل لکھے, خبریں آئی, اور پھر توصیف احمد خان صاحب پھر کیا ہوا, پھر گارجین اخبار نے ریسرچ کی اور کہا کہ یہ وکی لیکس نے یہ سٹوری دی ہی نہیں ہے. who were behind that fake news? Who were behind not the media, the state was behind the fake news. اور جب یہ فیک نیوز چلی کہ جانے کی باتیں جانے دو, اس کے پیچھے کون تھا؟ ریاست ہی تھی. جب یہ خبر چلی کہ فلاں نے اپنا 1 کنال پلاٹ جو ہے وہ شہداء فنڈ میں دے دیا, اور یہ خبر دب گئی کہ اس کو 90 ایکڑ زمین ملی, یہ فیک نیوز کس نے دی؟ یہ اخباروں نے تو نہیں دی. سو فیک نیوز پر آپ کا ایک علیحدہ ہونا چاہیے, ایک ریسرچ ہونی چاہیے, تاکہ جو 5G وار اور فیک نیوز کا چل رہا ہے اس کا سدباب ہو سکے, ورنہ یہ تلوار آپ کے سر پہ لٹکتی رہے گی. فائنلی ٹائم بڑا تھوڑا ہے, فائنلی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے آپ کو جو خطرات ہیں صحافیوں کو, ان کی نوعیت اب بدل گئی ہے, معاشی بھی تھی. اب آپ کا جو حریف ہے پہلے نظر آتا تھا وہ سینسرشپ, ناؤ دا حریف از according to the Supreme Court, not according to me, the nebulous tactics by those who think that they are serving a higher purpose, but in fact they are deluding themselves. تو یہ جو آپ جو خطرہ آپ کو ہے وہ یہ ہے, جس کا ابھی ناصر زیدی نے ذکر کیا یا آپ نے ذکر کیا, کہ اب تو اخبار والا صحافی جو ہے لاپتہ ہو رہا ہے, لاپتہ ہو جاتا ہے, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. they just become disappeared, the citizens. اس لیے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, میں نے آج صبح بھی ایک ایونٹ تھا اس میں یہ کہا تھا کہ دیکھیے یہ جو سوسائٹی ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اور اس کا جو DNA ہے اس سوسائٹی کا, کچھ خرابی اس میں بھی ہے, اور ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی سیکیورٹی ڈریون ہے, یہ ویلفیئر ڈریون اور رائٹس ڈریون نہیں ہے. میں صبح بھی آج کہیں پہ ذکر کر رہا تھا, جب سوسائٹی سیکیورٹی ڈریون ہو تو رائٹس جو آپ کے رائٹس ہیں, all the rights of the media and the press freedom وغیرہ, rights and welfare that take a back seat. تو یہ جنگ جو ہے یہ دور رس جنگ ہے, لمبی جنگ ہے, کیونکہ یہ جنگ مائنڈ کی جنگ ہے, اور یہ اس وقت تک مکمل طور پر نہیں جیتی جائے گی جب تک اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کیا جائے. اٹ ول ٹیک ایجوکیشن, اٹ ول ٹیک انسٹرکشنز اے لانگ ٹائم. اور یہ سوسائٹی جو سیکیورٹی ڈریون سوسائٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جب اسٹیٹ سیکیورٹی ڈریون ہو تو وہ نیچے پرکولیٹ کرتا ہے سٹیزن پر, پھر سٹیزن سمجھتا ہے کہ ہاں وردی والا زیادہ محب وطن ہے, بغیر وردی والا کم محب وطن ہے. پھر جب اسٹیٹ سیکیورٹی ڈریون ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ واگا بارڈر پر شام کو جو وہ ڈرل ہوتی ہے, what do you convey by that message? Because a security driven state. ابھی آپ اسلام آباد میں جا کے دیکھیں, آپ کو چوکس پر نظر آئے گا کہ فوجی وردی پہنے ہوئے نوجوانوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے, اور کل میں نے دیکھا ایک کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی, and then he was trying to push the sword like this. اس فزیکل ہے, یہ امیجنری نہیں ہے. Why it is happening? It is happening because you are a security driven state. تو میڈیا کی جنگ جب ہم لڑیں گے, آزادی صحافت اور اظہار خیال کی جنگ لڑیں گے, تو ہم کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ میں آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی جنگ لڑنی ہوگی, ورنہ لوگ اسی طرح لاپتہ ہوتے رہیں گے. اور یہ آواز اٹھنی چاہیے کہ جب تک انٹیلیجنس کے ادارے اور ISI قانون کے تحت نہیں آتے تو یہ پہلا قدم ہوگا کہ آپ سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ سے ہٹ کر ویلفیئر اور رائٹس بیسڈ اسٹیٹ کی طرف جا سکیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یہ بات بھی اٹھائیں کہ بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہو. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور تھینک کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹڈ کتاب دی ہے. اب یہ اور لوگوں کا کام ہے کہ اس سے نتائج اخذ کریں اور وہ ریاست کے سامنے پیش کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ باور صاحب. اب یہ ہم کب اچیو کریں گے کہ ISI اور فوج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کریں, وہ میڈیا پہ نہ حملہ کریں.
دیکھیے لڑائی ہے, لڑتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. دوستو, بابر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس ریاست اور اس کے لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے شعور کو ارتقا پہنچانے میں سب سے اہم جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ میڈیا ہے, اور میڈیا کو وہ کردار ادا کرنا ہے, ورنہ ہم نہ رائٹس لے سکیں گے نہ جمہوریت جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکے گی. توصیف احمد خان صاحب, ان کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں. یہ ابھی اپنی کتاب کے بارے میں بتائیں گے, اس کے بعد ہمارے صاحب صدر بات کریں گے, اس کے بعد ہم اتنا ٹائم ہے کہ آڈینس بھی بات کریں گے. آغا ستار صاحب آپ بیٹھے ہیں, آپ کو بھی بات کرنے کا موقع ملے گا. آپ بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے مجھے پتہ ہے, تو آپ آئے. میں توصیف احمد خان صاحب کو مائک دیتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کتاب کے بارے میں بتائیے. بیٹھ جائیں, چلیں کھڑا کریں. شکریہ ایوب ملک صاحب. میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں, خاص طور پہ علی احمد خان صاحب کا جو ایبٹ آباد سے آئے, فریدہ حفیظ ہماری اتنی سینئر ساتھی, مظہر عارف صاحب, فرت اللہ بابر, اور آپ تمام لوگوں کا. میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر کراچی میں اتنی بارش ہوتی تو میں صبح ہی پروگرام کینسل کر دیتا, وہاں تو ممکن ہی نہیں تھا. سوائے اپنے چند دوستوں کے جس میں ایوب ملک, حارث خلیق, ناظر, جمیل وغیرہ, ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے انہیں یہی کام کرنا ہے. نفیس صاحب ہمارے بزرگ ہیں. یہ جو میڈیا کا کرائسس ہے یہ مختلف ہے. ویسے تو میڈیا جب شروع ہوا 1780 میں پہلا اخبار آیا تو کمپنی کی حکومت نے اسی وقت سے جھگڑا شروع کر دیا تھا, اور وہ 47 کے بعد بھی چلتا رہا. مگر یہ جو نئی صدی کا بحران ہے یہ مختلف قسم کا ہے. اس سے پہلے جو بحران آئے اس میں صرف بیانیے کو کنٹرول کیا جاتا تھا, نیریٹو کو کنٹرول کیا جاتا تھا. یہ پہلا بحران ہے, جیسا کہ بابر صاحب نے کہا, کہ میڈیا کی معیشت پہ حملہ کیا گیا, حالات کار جس سے متاثر ہوئے. تو میڈیا کی, تو یہ اس سے پہلے میڈیا کی, جنرل ضیاء کے دور میں میڈیا کی معیشت پہ حملہ نہیں کیا گیا. ایک اور بات جو اس بحران کی ہے کہ جنرل ضیاء کا دور تھا, مساوات میں بھٹو صاحب کی نئی خبریں چھپتی تھی, جسارت بھی نکلتا تھا. مگر ایسا نہیں ہوا کہ جسارت نے مساوات کے خلاف تحریک چلائی ہو کہ یہ غدار ہے, یا یہ کہ اس سے پہلے مساوات نے تحریک چلائی ہو جب جسارت کے خلاف کارروائی ہو رہی ہو. یہ پہلا موقع تھا کہ کچھ چینلز نے باقاعدہ ہمارے دوست ظفر عباس کی تصویر دکھائی کہ یہ غدار ہے. یہ اس حد تک تقسیم ہو گئے, کر دیے گئے فوج کے کہنے پہ. تو یہ بالکل مختلف صورتحال تھی. پہلے بھی جنرل ضیاء کے دور میں بھی میں تو آیا تھا, مگر خان صاحب بھی تھے, مظہر عارف بھی تھے, اور ناصر زیدی بھی تھے. تو ہمیشہ ایڈوائز جو ہے وہ پی آئی ڈی سے آتی تھی اور سندھ انفارمیشن سے آتی تھی. کبھی بھی میرے تجربے نہیں رہا کہ نامعلوم افراد یا آئی ایس پی آر سے ایڈوائز آئی, اور وہ ایڈوائز باقاعدہ لکھی جاتی تھی اور ریکارڈ. اب نامعلوم افراد کا کردار بڑھ گیا, اور وہ صرف ٹیلی فون پہ آنے لگی, اور اس کے بعد یا تو چینل بند ہو جاتا تھا یا وہ کہتے تھے کہ کل آپ کب واپس جائیں گے. یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک کے اندر کہ اس طرح کی صورتحال ہو. اور میں نے بہت تحقیق کی کہ کبھی سندھ انفارمیشن سے ایڈوائز نہیں آئی, پی آئی ڈی سے ایڈوائز نہیں آئی, حتیٰ کہ عمران خان کے دور میں نہیں آئی, سوائے ایک آدھ انہی کی طرف سے آئی. آج سے 6 مہینے پہلے جب ہم ایچ آر سی پی کے اجلاس میں جمع ہوئے تھے تو میں نے فرت اللہ بابر سے کہا کہ مجھے کراچی کچھ ایڈیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائز آنا بند ہو گئی ہے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں, تو انہوں نے کہا اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ ایڈوائز آنا کیوں بند ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے اس کے بعد تو یہ ایک معاملہ تھا. پھر یہ کہ کئی چیزیں ہم نے دیکھیں جس سے میں متاثر ہوا. ہمارے دوست خالد فرشوری چلے گئے, اخبار جہاں کے ایڈیٹر تھے. ان کے اخبار سے کئی لوگ نکال دیے گئے. ان کے اخبار کے جو مالک تھے وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے, تو انہیں کہا جی یہ ہمارے لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ لوگوں کو رکھیں. تو ان مرحوم نے مرنے سے پہلے ایک واٹس ایپ کیا اور اس بیچاری کی نوکری چلی گئی, اور آج تک وہ بحال نہیں ہو سکا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یوزرز بھی کچھ نہیں کر سکی. ہمارے دوست تھے حسن منصور, ڈان میں جب کٹ لگا تو 40 سے 60%, تو بالکل شدید متاثر تھے, ذکر نہیں کرتے تھے. ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اٹھ نہیں سکے. ایک اور ہمارے آپ کے بہت سارے لوگوں کے جاننے والے بڑے مشہور صحافی نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ اس بحران کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا. تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جس نے, اور بہت سارے واقعات جس میں کوئی بائک چلانے لگا, بائکیا بن گیا,
कई ऐसे लोग हैं कराची में जिन्होंने बाइक चलाना शुरू कर दी, कि उन्होंने कोई दुकान खोल ली। तो वो सारे वाक़यात थे जो मतलब हमें सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि इस पे तहकीक होनी चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे मुश्किल चैप्टर जो है वो बलूचिस्तान का था। बलूचिस्तान में बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, मैंने बहुत कोशिश की, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैंने सिद्दीक बलोच के साहबजादे आरिफ बलोच को एक दिन बुरा भला कहा, आरिफ मीर को कहा, तो फिर ये तवार और उनकी तारीख मिली। अच्छा, कुछ तजर्बा ये हुआ कि हमने ये फैसला किया था कि एडिटर से और न्यूज़ एडिटर से और कुछ जो अहदेदार हैं उनसे सवालात करेंगे। मेरे कई करीबी दोस्तों ने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, तो ये भी हुआ। तो ये सारी सूरत हाल हुई, मगर इस किताब में जितनी खामियाँ उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे है, और जितनी खूबियाँ हैं उसकी ज़िम्मेदारी डॉक्टर इरफान अजीज़ पे है। दूसरे, वो जो जैदी साहब कह रहे थे, वो चैप्टर मेरी पहली किताब में कवर हुआ है, तो वो मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा रिपीट हो वो सारी चीज़ें। और मज़ार आरिफ साहब की निगरानी में जो मैंने किताब लिखी, उसके अंदर हमने जो तरक्की पसंद अखबारात थे उनका खासियत तक हाल बयान किया। तो वो मेरे जहन में था कि एक तो ये कि ये किताब का छपना बड़ा मुश्किल था। वो खज़र अभी आए नहीं, हमारे दोस्त हैं HRCP के, उन्होंने एक फ़र्द से जो मुखैर फ़र्द हैं जिन्होंने कहा है कि वो नाम ना बताया जाए, उनकी मदद से ये किताब छपवाई। तो ये भी एक डर था कि जितनी ज़्यादा सफ़ात बढ़ेंगे इतने इसका छपना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी वजूहात थी, मगर ज़ाहिर है हर काम नामुकम्मल होता है, तो मेरे ख़्याल में ये काम भी नामुकम्मल है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ़ अहमद ख़ान। अब हमारे दरमियान सीनियर तरीन साफ़ी मौजूद हैं, PFUJ के पुराने साथी हैं, और आज़ादी की तहरीक, जो मीडिया की आज़ादी की तहरीक में इन्होंने कैदोबंद की सुख्तें भी बर्दाश्त की हैं, और इसके अलावा बहुत अरसे तक BBC में काम किया है, आप सब लोग जानते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में एक किताब लिखी है जो कि जिन लोगों ने पढ़ी है वो कहते हैं कि ये इससे अच्छी किताब मशरक़ी पाकिस्तान के मसाइल में किसी और ने डिस्कस नहीं किया। तो मैं अली अहमद ख़ान साहब, सीनियर तरीन साफ़ी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की सदारती तकरीर करें। बहुत शुक्रिया। हजरत, ये इतनी सारी बातें जो हुई हैं उससे तो अंदाज़ा ये होता है कि मैंने ये किताब सही तरीके से पढ़ी ही नहीं, इसलिए कि मुझे इस किताब के बारे में इतना इल्म नहीं है जितना इस महफिल में ज़िक्र किया गया। लेकिन ये कि ये जो उमूमन एक्सट्रम्परे जो गुफ्तगू होती है, ये तवील मुख्तसर अफसाने की तरह ज़रा लंबी हो जाती है। तो मैं कुछ लिख के लाया था, और ये सारी तकरीर सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा ये होता है कि अब ये इर्रेलेवेंट हो गया। तो वैसे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये सिलसिला जो आज हो रहा है, ये जिस दिन मुल्क बना था उस दिन से शुरू हो गया था। सिर्फ ये है कि इसमें शिद्दत और थोड़ी सी बदतहज़ीबी, बदतमीज़ी, वो चूँकि सोसाइटी के हर शोबे में दिखाई देती है, वो इसमें भी दिखाई देती है। यानी पहले अगर एक वारंट सर्व होता था या ये कि गिरफ़्तार किया जाता था, तो वो आदमी कम से कम तमीज़ से, ऐसा भी हुआ है एक दफ़ा एक लॉकअप में हम बंद थे, तो हमारे कुछ दोस्तों ने गाना वाना शुरू कर दिया, तो वो ड्यूटी ऑफिसर आया, उसने कहा कि जी ये क्या शोर हो रहा है। तो हमने कहा भाई तुमने बंद किया हुआ है, ये बेचारे यहाँ गिरफ़्तार हैं 2 रोज़ से, तो अगर ये गाना गा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप भी सुनिए। तो वो बजाय इसके कि वो हमें 2-4 थप्पड़ मारता, वो बेचारा चला गया। उसने कहा अच्छा जी चलिए गाते हैं तो गाएं। तो अब ये होता है कि मालूम हुआ कि हामिद मीर साहब पर गोली चला दी, वो क्या कहते हैं अपने मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने 2-4 लपड़ मार दिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये पूरी सोसाइटी में ग्रेजुअली डेवलप हो रही हैं। यानी आप अगर 1957 या 1956 में
اسمبلی کی کارروائی پڑھیں تو اس میں جو گفتگو ہوتی تھی اس کو لوگ سن کے اس سے انہیں مزہ لیتے تھے، اس میں بڑی ادب کی باتیں ہوتی تھیں، بڑی اچھی باتیں ہوتی تھیں. آج اسمبلی کی کارروائی اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی یعنی اکھاڑے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں. یہی حال صحافت کا بھی ہو گیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک صحافی خود اپنے رپورٹ یا تجزیے یا تبصرے کا سب سے بڑا ناقد ہوتا ہے. اس کو اگر وہ اپنی خبر کے بارے میں مطمئن نہیں ہے تو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرے دن کلب میں یا صحافیوں کے اجتماع میں بیٹھیں گے تو اس پر تنقید ہوگی، اس کے اس پہلو کو کمزور بتایا جائے گا، یہ کیا جائے گا. وہ ہمارے ایک ایڈیٹر تھے شمیم صاحب سن میں، تو ایک کانٹرڈکشن آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کانٹرڈکشن کیوں آیا. تو جب ان سے کہا گیا کہ جی اب آ گیا تو کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کمرے میں جائیں وہاں اور معافی نامہ لکھیں میرے نام کہ آپ نے ایسی خبر دی اس کا کانٹرڈکشن آ گیا اور اس کانٹرڈکشن کو آپ کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتے. تو ایک صحافی جو ہے وہ جب ایک خبر لکھتا ہے تو وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ یہ خبر اوتھینٹک ہو، یہ خبر جو ہے صحیح ہو، ریلیونٹ ہو، اس کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. تو وہ خود ناقد ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں جو زوال پوری سوسائٹی میں آئے، اس کا ذکر بابر صاحب نے کیا اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس لڑائی کو پوری سوسائٹی اگر لڑے جب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک جمہوریت میں 3 ستون ہوتے ہیں، مقننہ اور وہ انتظامیہ اور وہ کیا کہ عدلیہ. چوتھا ستون جو ہے وہ ایڈمنڈ برک نے ایک دفعہ کہا کہ صاحب یہ چوتھا ستون ہے صحافت، پریس. اب عالم یہ ہے کہ اگر مقننہ کمزور ہے، پارلیمان کمزور ہے، انتظامیہ کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ چوتھا ستون جو ہے وہ اکیلا تو نہیں کھڑا رہ سکتا ہے، وہ بھی کمزور ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ میری نظر میں ان چاروں ستونوں میں چوتھا ستون جو ہے وہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے، سب سے بلند ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، اور اس کو طاقت یہ سارے ستون پہنچانا چاہیے ان کو کہ اس کو یہ طاقت ملے. ہمارے یہاں جو بڑی تکلیف دہ بات ہوئی ہے، آپ کو شاید معلوم ہو کہ جناح صاحب کی تقریر سینسر ہوئی، ابھی کسی نے ذکر کیا، اور یہ کہ ایک صحافی نے، یعنی وہ ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم انسسٹ کرو گے تو آئی ول ٹاک ٹو قائد مائی سیلف. تو وہ وہاں تو وہ چھپ گئی جو ان کی تقریر تھی، باقی اخبارات میں سینسر ہو کے چھپ. تو عرض یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس دن سے جاری ہے اور اس میں گریجولی شدت بھی آتی جا رہی ہے، گندگی بھی آتی جا رہی ہے، برائی بھی آتی جا رہی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، ایک دفعہ میں اپنے دفتر میں گیا تو ایک لفافہ رکھا ہوا تھا، یہ ضیاء کا دور تھا، تو اس میں ایک بڑی نازیبا سی تصویر تھی. تو وہ تصویر لے کے میں پروفیسر غفور احمد کے پاس چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ تصویر آپ نے، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے جو دل چاہے تمہارا اس کی مذبت میں لکھ دو. میں پیر پگاڑا کے پاس گیا، میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ جو دل چاہے میری طرف سے اس کی مذمت میں لکھ دو. اور اس لیے کہ سب کی بہو بیٹیاں ہیں اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب، اور جب ایسی خبریں آتی ہیں تو اس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں ایک یعنی نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ویلیوز جو ہیں یہ گریجولی ہمارے یہاں ختم ہو رہے ہیں
اور جو لوگ ان کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں, وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اب برطانیہ میں منوپلی جو ہے وہ اخبارات کی نہیں. یعنی گارڈین ایک زمانے میں مانچسٹر میں نکلتا تھا, تو جب انہوں نے انگلینڈ سے نکالنے کے لیے وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ مانچسٹر سے بند کریں, انگلینڈ سے نکالیں. ہمارے یہاں منوپلی جو ہے وہ ایک اخبار, مثال کے طور پر کراچی میں بہت چلتا ہے, تو اس نے 4 اخبار دوسرے نکال لیا. انہوں نے کہا اشتہار جو ہے وہ آپ سب کا ملا کے وہ کیا ہوتا ہے ایکومولیٹڈ وہ دیں. یعنی وہ اشتہار جو ہے وہ ہمارے کراچی میں بھی چھپے گا, کوئٹہ میں بھی چھپے گا, اور اسلام آباد میں بھی چھپے گا. یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا, مالک کا جو انٹرسٹ ہے گریجولی, دیکھیے ایک زمانے میں ابوالکلام آزاد, ان لوگوں نے ذکر بھی کیا اپنی کتاب میں کہ ابوالکلام آزاد وہ اخبار نکالتے تھے تو وہ ایک فار اے پرٹیکولر پرپز, یعنی ان کا ایک پولیٹیکل موٹیویشن تھا. انہوں نے بند کر دیا, انہوں نے اس پر فائن لگا دیا, ہمارے یہاں یہ ہے کہ سوالین کا اشتہار اگر ہے تو, اور انہوں نے اگر ریکویسٹ کی کہ جی یہ پہلے پیج پر لگے گا, تو بجائے اس کے کہ پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایڈیٹر سے پوچھا جاتا تھا کہ جی پہلے پیج پہ گنجائش ہے, وہ کہتا نہیں پہلے پیج پہ کوئی وہ اشتہار نہیں لگے گا, تو نہیں لگتا تھا. اب پہلے پیج پہ بھی لگتا ہے. تو عرض یہ ہے, ایک زمانے میں حمید ہارون کے پاس گیا تو میں نے یوں ہی کہا کہ بھائی آپ کا رنگ کچھ کالا ہو گیا. انہوں نے کہا منہ بھی کالا ہو گیا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لے کہ ابھی احمد علی خان سے مل کے آ رہا ہوں, وہ ضیاء نے کہا ہے کہ ہم چین جا رہے ہیں تو سارے ایڈیٹر ساتھ جائیں گے, لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا, میرا نامنی جائے گا. تو ان سے ابھی بات کر کے آ رہا ہوں اور وہ نہیں مانے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ حمید ہارون کا انٹرسٹ ممکن ہے بزنس سے ہو, خان صاحب کا انٹرسٹ ان کی صحافت سے تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں, ایک زمانے میں میں یہ ذرا سا وہ ہے کہ مہٹا پیلس میں وہ فارن آفس تھا, تو انہوں نے جناب وہ کیا کہ سارے صحافی آئیں, وہ بریفنگ, سیکرٹری بریفنگ دے گا. جب وہ گئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز پکڑا دی اور یہ کہا کہ نو کویشچن الاؤڈ. تو ایک صحافی نے وہ کر کے پریس ریلیز ان کی طرف پھینک دی. انہوں نے کہا یہ فلاں کر لو, ہمیں کیا چپراسی سمجھا ہے تم نے کہ یہاں بلایا, نو کویشچن الاؤڈ. آج اگر یہ صورت حال ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پھر ایک اور جو بڑا غلط کام ہوا ہے جس کی طرف میرا خیال ہے اس کتاب میں بھی اشارہ ہونا چاہیے تھا, وہ یہ کہ پروفیشنل ایڈیٹرز کا سلسلہ بند ہو گیا. یعنی ایک زمانہ تھا کہ دیکھیے اخبار جو ہے وہ ایڈیٹر نکالتا تھا, اس کا ایڈیٹوریل پڑھا جاتا تھا. اگر وہ سائنڈ ایڈیٹوریل ہو جاتا تھا تو لوگ جو ہیں وہ بڑے غور سے, حکومت ہو وہ اپوزیشن ہو, سب پڑھتے تھے کہ جی یہ سائنڈ ایڈیٹوریل. آج یہ صورتحال ہے کہ چیف ایڈیٹر مالک ہیں. اب مالک کا انٹرسٹ ظاہر ہے کہ بزنس ہے, وہ اخبار اس لیے تو نہیں نکالتے ہیں کہ وہ کسی موقف کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ جی ان کا بزنس ہے, اور یہ بزنس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ حاوی ہو گیا ہے آپ کے پریس روم پر بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سوسائٹی جیسے اب دیکھیے یہاری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جی انہوں نے یہ جھگڑا نہیں کیا کہ خبر کیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جی آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ, انہوں نے سب ڈی نیشنلائز کر دیا, اخبارات کو نیشنلائز کر دیا. یعنی یہ دیکھیے کیسی عجیب و غریب بات. اور وہ اخبار جس کی ایک ریپوٹیشن تھی, وہ اخبار انہوں نے ان کو نیشنلائز کر لیا جی, اور وہ معلوم ہوا کہ یہ اخبار چل رہا ہے, اس میں جو لوگ بچ گئے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے میں اگر یہ پڑھ دیتا تو شاید ختم ہو جاتا 5 منٹ میں. تو یہ جو آپ نے تقریر کروا دی یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں سب کو ہر شعبے کو اس ستون کو مضبوط کرنے کے لیے لڑنا چاہیے. اور میں ایک واقعے کا اکثر ذکر کرتا ہوں اور یہاں بھی سمجھتا ہوں. ایک دفعہ وہاں ڈھاکے میں بڑا ہنگامہ تھا. ایوب خان کے خلاف تحریک بڑے زوروں پر تھی. ہماری PFUJ کی بھی ایک میٹنگ تھی جس میں سارے ویسٹ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی گئے ہوئے تھے. تو اس میں عبداللہ ملک بھی تھے. تو وہ پریس کلب آئے اور پریس کلب میں ایک ہنگامہ رہتا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز بھی ہوتے تھے, ہمارے بھی لوگ ہوتے تھے. تو اس میں سراج حسین خان پاکستان ٹائمز کے کورسپونڈنٹ تھے وہاں ڈھاکے میں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو عبداللہ ملک نے کہا کہ یار سراج ان سے کیوں نہیں کہتے کہ PFUJ کا آئین نافذ کر دو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ یقین مانیں کہ PFUJ میں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن علاقائی ریپرزنٹیشن کا جھگڑا نہیں ہے, لسانیات کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کتابیں بھی جو ہیں ان میں بھی جو ذکر ہے وہ بلوچستان کا بھی ہے, اس میں پنجاب کا بھی ہے, فرنٹیئر کا بھی ہے. تو ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں, جبکہ ان جھگڑوں کی بنیاد پر ملک ٹوٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ PFUJ کا آئین نافذ کر دو. اور آپ یقین مانیں کہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر PFUJ کا آئین نافذ کر دیا جائے اس ملک میں اور اسی دیانتداری سے اور اسی ایمانداری سے اس پر عمل بھی کیا جائے جس طرح PFUJ کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جھگڑے جو اس وقت یہ بحران آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا. شکریہ جناب, بہت شکریہ. آڈینس میں ابھی کوئی ٹائم بات کریں گے, پھر حارث خلیق صاحب کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں, پھر پیچھے سے کچھ اور لوگ بات کرنا چاہیں, تبصرہ کرنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں. لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ مصنف موجود ہیں, دونوں کتابیں بھی موجود ہیں. 50% ڈسکاؤنٹ پہ 500 روپے کی کتاب ہے, جو ساتھی لینا چاہیں تو سائن بھی ہو جائیں گے. مظہر عارف صاحب. مہربانی ایوب ملک صاحب اور میرے بڑے سینئر دوست اور ساتھی بیٹھے ہیں. میری کچھ عادت ہو گئی ہے دوستوں کو ناراض کرنے. جی صحیح ہے. تو ابھی میں اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں میرے خیال میں بابر صاحب نے باقی دوستوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا بحران نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میڈیا تو بہت مزے میں ہے. اگر میڈیا میرا مطلب یہ ہے میڈیا مالکان, جس کا ہم نے یہاں بالکل ذکر ہی نہیں کیا کہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کا رول کیا ہے. میرے نزدیک یہاں اسٹیٹ کی بڑی بات ہوئی, اسٹیٹ اور میڈیا مالکان یہ بالکل ہی ایک ہی چیز ہیں, پارٹنر ہیں, اور جو اسٹیٹ چاہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. اگر میڈیا مالکان کے انٹرسٹ کے خلاف کچھ ہو رہا ہوتا تو میں نے نہیں دیکھا کہ پچھلے کئی برسوں سے کہ کوئی اخبار نے ایک دن کے لیے ہڑتال کی ہو یا کسی TV چینل نے ایک دن کے لیے ہڑتال کی ہو یا ایسا کوئی ایونٹ ہوا ہو. یہاں ہم بیٹھے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فنکشن بھی شاید, میں معذرت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں, کہ کسی میڈیا اونر کے کہنے پہ ہے, کیونکہ ہم میں سے کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میڈیا مالکان کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. نیت صاحب میڈیا مالکان ہیں میرے خیال ہے, کیونکہ نیت صاحب نے کروایا ہے اس لیے. مجھے اپنی بات ختم کرنے دیں. میں نے پہلے کہا کہ میں لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے بات پتہ ہے, کرتا ہوں, آپ کے ساتھ سے ہم واقف ہیں, اسی لیے وہ مجھے بلاتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں بحران ہے تو وہ جرنلزم میں ہے. آپ اس کو جرنلزم کا بحران کہہ سکتے ہیں. جرنلزم کا بحران 2 لیول پہ ہے, ایک اس کے کنٹینٹ کے لیول پہ ہے, ایک اس کے جرنلسٹ کے لیول پہ ہے کہ جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر جرنلسٹ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو یہ PFUJ کے لیڈر, بڑے لیڈر یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ بتا سکتے ہیں کہ جرنلسٹ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, مالکان کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. دوسرا کنٹینٹ کی بات یہ ہے کہ ہم نے میڈیا کے کنٹینٹ پہ بات نہیں کی کہ آج کا جو میڈیا ہے وہ ایک بڑی پرانی لیٹن امریکہ میں ایک آئی تھی کہ وہ پاورفل پیسہ ناس اینڈ میڈیا سے اٹ از ریننگ.
یہاں کا جو میڈیا کا رول ہے وہ اینٹی پیپل ہے. جیسے اسٹیٹ کا اینٹی پیپل ہے ایسے میڈیا کا رول اینٹی پیپل ہے. اور ہمارے دوست حارث نے کہا کہ فری میڈیا, مجھے اس سے بڑی چڑ ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ مالکان کے سر میڈیا آپ کے باقی تفصیلیں پرائیویٹ اس کے بعد بھی ہوں گے. 2 منٹ رہ گئے ہیں, آخری 2-3 لوگ اور بیٹھے ہیں بہت دور سے. پتہ ہے آخری ایک لائن صبر کریں کہ حارث صاحب نے کہا کہ فری میڈیا, اس پہ مجھے ذاتی طور پہ بڑی تپ چڑھتی ہے کہ پرائیویٹ میڈیا کو ہم فری میڈیا کیوں کہتے ہیں. تو یہ کرائسس ہماری تھنکنگ کا ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کا ہے. اس وقت میڈیا کا جو رول ہے وہ مارجنلائزیشن کو مزید سپورٹ کرتا ہے. اس میڈیا میں کوئی بلوچوں کی کہانی, کوئی سندھیوں کی کہانی, کوئی کسی اور کی کہانی وہ اس میڈیا میں نہیں ہے, سرے سے نہیں ہے. بہت شکریہ. تو جو میڈیا کا رول ہے, جو میڈیا کا کنٹینٹ ہے, آپ 50 سال پہلے ہمیں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, وہ کیا سینسرشپ ہے تو بہت شکریہ سر. یہ پرانی کہانی ہے, ان کو چھوڑیں. آج جو میڈیا کہہ رہا ہے اس کی بات کریں. میں احسان مند ہوں آپ کا سر, ذرا ایک شارٹ بات کر لیں تاکہ مظہر عارف صاحب نے کہا کہ یہ شاید میڈیا مالکان کے حوالے سے یہ پہلی کتاب ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جنگ گروپ نے 4.5 کروڑ روپے کے واجبات ادا نہیں کیے, جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ نوائب وقت نے تقریباً اتنی ہی اس کے واجبات ادا نہیں کیے, جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ امت میں بھی وہ مر گئے, اس کے مالک اور ان کے بیٹے نے کہا کہ ادا کریں گے. 3.5 کروڑ روپے کے واجبات ادا نہیں کیے گئے. ڈیلی نیوز کا ایڈیٹر جو جن کا 40 سال کا تجربہ تھا, اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک دن وہ دفتر آئے تو ان سے کہا گیا اخبار بند ہو گیا ہے اور آپ کی تنخواہ بھی بند ہو گئی ہے. تو یہ ساری باتیں میڈیا مالکان کے ہی حوالے سے ہیں. اور ڈان میں 60% تنخواہیں بند ہونے سے حسن منصور کا انتقال اور باقی لوگوں کا, یہ سب اسی حوالے سے. بہت شکریہ سر. آغا ستار صاحب ان کے بعد ایک بات کر لیں پھر. مختصر, میں کوئی سوال نہیں ہے, ایک مختصر سی بات. دیکھیں, ایک جو بات نہیں ہوتی اس کو یاد دہانی کے لیے وہ ہمارے دوست یہاں موجود ہیں, خیر, کہ جو ایک نان جرنلسٹ میڈیا ورکر ہے اس کا بھی بہت برا حال ہوا ہے. جو فوٹو جرنلسٹ ہے یا جو کیمرہ پرسن ہیں یا وہ جس طرح سے نکالے گئے ہیں اور جس بری صورتحال سے گزرے, تو میرے خیال ہے ہارٹ اٹیک سے خودکشیاں, وہ اس کو میں صرف وہ کر رہا تھا فلیگ. بہت اچھی اس کتاب میں ہے, لیکن بلکہ یہ کتاب لکھی انہوں نے تب ہے جب ان کا ایک ساتھی جو ہے وہ فوت ہو گئے, اسی وجہ سے کہ ان کو نوکری نہیں ملی. جی آگے سر مختصر بات کیجیے گا, بہت لمبی بات کرتے ہیں. جی تو عارف صاحب کے لیے بس میں ایک چھوٹا سا شعر پڑھ دوں. ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے, جس سے ملیے اسے خفا کیجیے, اے تقاضا میری طبیعت کا ہر کسی کو چراغ پا کیجیے. سر سوال یہ ہے, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک پرابلم ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ایک بڑا سورس آف انفارمیشن اسپیشلی کانفلکٹ زون میں خود یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے. ایک جرنلسٹ ہے جو who might want to be critical, لیکن اگر اب اس کو نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, فاٹا کا کہیں کا دورہ کرنا ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا, وہ فزیکلی وہاں جا ہی نہیں سکتا. تو اس کو پھر جرنلسٹ کس طرح ڈیل کریں اس معاملے. مختصر سے جواب کوئی دینا چاہے گا. اور سر یہ ایک علی احمد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں یہ ٹرم ہی ڈراپ کرنا چاہیے کہ میڈیا ریاست کا کوئی ستون ہے, کیونکہ میڈیا کم سنتا ہوں اس لیے میڈیا یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے جرنلزم میں کہ میڈیا ریاست کا ایک ستون ہے. میڈیا تو خود آلہ جبر ہے جو ایک پرٹیکولر کلاس کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور وہ لازم بات ہے کہ اگر آپ اس کا ستون بن جائیں گے تو پھر آپ کو اس کا نیریٹو کو آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے. اور کوئی صاحب بات کرنا چاہیں تاکہ بخشا. جی سر آپ کریں بات. یہ سر کے لے کر آپ بھی کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جرنلسٹ انسان ہیں یا فرشتے؟ ہم جرنلسٹ کو ہمیشہ فرشتے بنا کے پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح. خود میرے ساتھ یہ واقع ہوا کہ ایک جھوٹی خبر اخبار میں لکھ دی گئی جس سے میری نوکری بھی جاتی اور مجھے جیل بھی ہوتا. لیکن میں تقریباً 1.5 سال کورٹ میں کیس لڑتا رہا اور اللہ کے فضل سے میں وہ کیس جیتا. تو جرنلسٹ کو اپنے کردار پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ انسان کی طرح بیہیو کرے, فرشتے کی طرح بیہیو نہ کرے. بالکل صحیح. جی سر آپ سوال کیجیے گا سر, کیونکہ ٹائم بات کے ساتھ کچھ سماج کا مسئلہ ہے, کچھ باتیں سمجھے نہیں سمجھے باتیں میں شارٹ بات کیجیے گا. ہاں چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا. خبر معتبر ہو, مستند ہو, مصدقہ ہو, یہ بالکل سجا ہے. لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نان ایشوز کو ایشوز بنانا.
जो मसला कोई इशू नहीं है उसको हम इशू बना के पेश कर रहे हैं। एक गधा गाड़ी एक कुत्ते से टकरा के को खबर होती है, इस तरह की बेशुमार खबरें हमारे यहाँ मीडिया में आ रही हैं। इसका क्या हाल निकाला आपने? जी तौसीफ साहब, इसको ज़रा सम कर दे 2-3 सवालों को, ताकि ये हम आज बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि अगर प्रोफेशनलिज्म को इन्हें अगर हमारे यहाँ एडिटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल एडिटर होते तो वो ऐसी खबरों को वो रद्द कर देते। चुनांचे ऐसा हुआ है कि अगर कोई खबर छपी है और उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो एडिटर ये हुक्म देता है या न्यूज़ एडिटर के जाके इस खबर को दोबारा वो करो, मतलब ये तस्दीक करो, और वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं छापता है, वो अपने रिपोर्टर की खबर को छापता है कि ये ऑथेंटिक है और ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत। तो असल में होता ये है कि ये जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये मेयार जो है ये नीचे इसलिए आया है कि आपने प्रोफेशनलिज्म को डिस्करेज किया। अखबारात मालिकान ने भी किया, महज इसलिए कि उनका प्रोफेशनलिज्म उनके बिजनेस में खारिज हो रहा था। तो ये है। वैसे मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बहस हुई, बड़ी अच्छी तकरीरें हुई, और किताब का जिस तरह से जायज़ा लिया गया वो बहुत ही मेरी नज़र में साइंटिफिक है। तो अब मेरा ख्याल ये है कि अभी पिछले हफ्ते एक तजर्बा हुआ कि ना पढ़ने के रुझान का क्या नतीजा है। एक अखबार में एक हमारे दो सियासी रहनुमा की मौत की खबर छप गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंतकाल तो उनकी अहलिया का हुआ था। तो खैर मैंने रात को एडिटर को फ़ोन किया तो 11:30-12 बजे मेरी बात हुई। मैंने कहा यार ये क्या क्या छाप दिया आपने तस्वीर? उन्होंने कहा हाँ मैं भी सोच रहा था कि कोई फ़ोन नहीं आया, वो तो आना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा ये क्या हुआ? कहेंगे वो किसी ने गलत कर दिया, मगर ये बताइए ये खबर कहाँ छपी? मैंने कहा अंदर के सफ़े पे छपी। कहेंगे आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? और पढ़ ली तो 12 बजे तक बताते नहीं मुझे। तो ये बिल्कुल सही वाक़या। कोई और सवाल हो तो हम ले सकते हैं। सर आप ये लीजिए। ये बहुत शुक्रिया। वैसे तो आई फील मोर एनलाइटेंड एंड मोर एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड टुडे। नई जनरेशन जो है हमारी, हम शायद इस सदी में इस मीडिया के सीन को देखते आए हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पिछली सदी में आप तमाम अहबाब ने उस मीडिया के ऊपर, या सहाफ़ियों ने ख़ास तौर पे, मीडिया नहीं कहूँगा, सहाफ़ियों ने वो जबर बर्दाश्त किया, ज़िंदा रहे, सर्वाइव किया। हमने जिस सदी में कदम रखा है, जिसमें आँख खोली, उसमें हमने सहाफ़ियों को आपस में लड़ते देखा, सहाफ़ियों को सहाफ़त के लिए लड़ते कम देखा। तो आज जो क्राइसिस है वो मुझे, जो आपके पीछे बोर्ड है उसके जो ऊपर उस साइड पे जो हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे वो भी ख़त्म नज़र आ रहा है, और जो प्रिंट है वो मेरी मालूमात के मुताबिक कोई 470 अखबार हैं जो APNS के मेंबर्स हैं। पिछली सदी में सुना था कि वो कोई हज़ारों की तादाद में होते थे, तो वो भी ख़त्म हो गया। तो जो इस वक्त का मीडिया है, या इस वक्त का जो जर्नलिज़म है, उसका जो क्राइसिस है क्रेडिबिलिटी का है, उसका क्राइसिस जो है वो सेंसरशिप का है, उसका क्राइसिस सर्वाइवल का है, उस हवाले से भी मेरा ख्याल है कि हमें आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए होगी, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो शायद फ़ेल हो रही है, और मुकम्मल फ़ेल हो रही है उस चीज़ों से सीखने में भी जो आप लोगों ने पिछले 53 साल में किया, और इस सदी में आके हम फिर इस कन्फ्यूजन का शिकार हुए कि हमें अब समझ नहीं आती कि किसको सही कहें और किसको गलत कहें। जी कादर साहब आप भी सवाल करें, फिर उसके बाद। थैंक यू। अहमद अली ख़ान साहब ने एक फरमाया था कि आपने कि ये जो मोनोपलीज़ हैं, इजारादारी है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तौसीफ़ साहब के हमारे जब पेमरा का ऑर्डिनेंस आया था तो उसमें ये बात थी कि ये इजारादारी नहीं होगी। अब आप मीडिया मईशत की हम बात करते हैं, अब हम क्या अगर रिफ्लेक्ट बैक करें कि क्या अगर ऐसा होता कि ये ज़्यादा इजारादारी उस तरह कायम नहीं होती तो डाइवर्सिटी नहीं बढ़ती और मईशत ज़रा फैलाव नहीं होता, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? इंडस्ट्री ना होने की वजह से रियासत जो है इश्तिहार देती है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये बात वाकई वैसे तो गलत है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, मगर इस तरह मीडिया का फैलाव नहीं होता, क्योंकि उसकी जो फिजिबिलिटी बनती है वो तीनों की साथ ही बन रही है अजीब बदकिस्मती से, रेडियो, TV, अखबारात की।
ورنہ کوई अखबार या टीवी जो है फिजिबल नहीं हो सकता। मगर आगे चल के ये ज़रूरी है, जो बैनुल-अक़वामी मेयार है कि क्रॉस मीडिया ऑनरशिप पे पाबंदी लगनी चाहिए। देखें, इसमें जिस एंगल से मैं देखता हूँ वो ये है कि ये क्रॉस मीडिया ओनरशिप और इकोनॉमी एक इशू है जो वेल आइडेंटिफाइड है दुनिया भर में। हमारे यहाँ कंटेंट की सिमिलैरिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा टेक ऑफ है अक्रॉस मीडिया कल्चरल के लिए। अगर हम टेलीविज़न पे वही चीज़ें रात को देख रहे हैं और सुबह वही ट्रांसलेट होकर छप रही हैं या उसी तरह से आ रही हैं, तो फिर लोग जो हैं वो अखबार क्यों पढ़ें जबकि शाम उन्होंने सुन लिया, देख लिया सारा। इसी तरह यही कंटेंट जो है वो रेडियो पे चला जाता है। तो मालिक का जो मामला है वो एक ही बंदे को पे करके वो तीनों कंटेंट भरने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस मीडिया कल्चरल के ऊपर आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि एटलीस्ट ये क्रॉस मीडिया जो कंटेंट ट्रांसफ़र है ये इस तरह से ना हो। और जो आपने बात कही कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप के हवाले से इजारादारी को ख़त्म किया जाए, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा इजाफा कर दूँ कि जिस वक्त अब फिल्म जो है वो इदारे बना रहे हैं जो टीवी है, तो यू हैव बेसिकली कंप्लीट कन्वर्जेंस ऑफ आखिरी सवाल। बड़ी खुशी होती है कि आप अहम मौज़ूआत पर मुसलसल लिख रहे हैं और हमारी बज़म से जिन लोगों ने आगे अपने ये हासिल किया है उनमें बहुत कम लोग हैं। आप हैं, ज़ेबस्कार हैं और कई। तो बहरहाल मुझे बड़ी खुशी होती है एक पुराने लिंक के हवाले से। मैं इस सारी गुफ्तगू को मैं सोच, क्योंकि मैंने अभी पढ़ी नहीं किताब, तो मैं ये सोच रहा था कोई शायद गुफ्तगू करेगा, इसलिए किसी ने गुफ्तगू नहीं की तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अगर वो कवर हो तो बता दीजिएगा। दहशत गर्दी का जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है और वो एक ख़ास आइडियोलॉजी का है, उसको एक आइडियोलॉजी जो हमारे यहाँ चलती रही उसको जो उसका क्लाइमैक्स कर लें या क्या कहते हैं कि वो हुआ है और उसने एक इनडायरेक्टली सेंसरशिप कायम की है। अच्छा, एक और सेंसरशिप ब्लास्फेमी लॉ की हुई है, इसके बारे में क्या आपने कवर किया है इसमें? पाकिस्तान का मीडिया बराह रास्त इन दोनों चीज़ों से मुतासिर हुआ है। अभी जिस फिल्म को फ्रांस में इनाम मिला है उसकी नुमाइश पाकिस्तान में नहीं हो सकती, तो ये ज़ाहिर है सब ये उसी हवाले से। मगर देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कोई किताब लिख रहे होते हैं तो कई हज़ार मौज़ूआत होते हैं, सब तो एक उसमें नहीं आ सकते, और फिर अगर सब आ जाएंगे तो जो बुनियादी हमारा नुक्ता है वो फिर उससे दूर हो जाएगा। तो ज़ाहिर है बहुत सारे मौज़ूआत रह गए हैं और जो नौजवान हैं या बुनके नहीं हैं कि उन मौज़ूआत को कवर करें। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए, लेकिन इसमें जो ख़ास शुक्रिया अदा करना है और जिसके हम मैं समझता हूँ कि एहसानमंद भी हैं, वो नैयर भाई हैं और द ब्लैक होल है जिन्होंने हमें ये मौका दिया। हम ये प्रेस क्लब में नहीं कर सकते थे, हमारी ये हिम्मत नहीं थी। आपने सर एहसानमंद हैं, दिल से हमेशा करते हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और बहुत शुक्रिया इनका।